الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الانبياء احياء في قبورهم يصلون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. محبت سے پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کی یہ تقریب سعید گزشتہ چند موضوعات کے تسلسل کا ایک حصہ ہے اور تقریباً 3 سے 4 دروس اسی مسئلے کی وضاحت، اس کی توضیح اور قرآن مجید برہان رشید کی اللہ رب العالمین کے کلام پاک کی تفہیمی قانون، قرآن کو سمجھنے کا جو قانون ہے، جو اس کی تفہیم کا طریقہ ہے اور جو سلیقہ ہے، جو آج تک امت نے اسی کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا اور اسی پیمانے، اسی قواعد اور اسی شرائط کو جو قرآن کریم برہان رشید کی آیات کی تفہیم اور سمجھ اور اس کی تفسیر اور اس کی تشریح کا ماخذ اول بنایا ہے، اسی پیرائے میں ہم نے متعدد دروس آپ کی خدمت میں گزشتہ 3 سے 4 پروگرامز میں ذکر کیے، جس کے مختلف عنوان تھے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کا اولین طریقہ، اور اس میں آپ کے سامنے وہ تمام حقائق پیش کیے گئے کہ قرآن کی آیات کی تفسیر اور تشریح کرنے کے قاعدے اور ضابطے آج تک امت کے نزدیک کیا رہے ہیں، اور قرآن کے بالخصوص وہ مضامین جو نظریات اور عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، جو دینی مسائل مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اہل حق کے لیے جو شعار کا مرتبہ رکھتے ہیں، اور مخالفین دین کفار و مشرکین کی وہ بنیادی غلطی جس کی بنا پر وہ حق کی قبولیت سے محروم رہے، دونوں طرف کی آیات جو نظریات پر موجود ہے اور نظریاتی فکر کو ذکر کرتی ہے اور حقانیت کے اولین معیار عقیدے کو ذکر کرتی ہے، تو اس کو سمجھنے، اس کو برتنے اور اس کی تفہیم کا طریقہ کیا ہوگا وہ ایک تفصیل کے ساتھ ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا. بہت آسانی سے تفہیم القرآن تو مرتب کر لیا جاتا ہے،
لیکن فہم القرآن کے وہ طریقے اور سلیقے چھوڑ دیے جاتے ہیں، جس کی بنا پر معاشرے میں وہی تفہیم القرآن جان لیوا، دہشت گردی، افتراق، انتشار کا باعث بنتی ہے۔ لیکن تفہیم سے پہلے اگر فہم حاصل کر لیا جائے اور وہ سلیقے اور طریقے حاصل کر لیے جائے تو یقیناً یہی ایک فکر امت کے اندر اتحاد، اتفاق اور رائے کے اندر یگانیت کا باعث ہو سکتی ہے۔ وہ تمام دلائل تفصیل کے ساتھ ہم نے گزشتہ دروس میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ اس میں سب سے پہلی بات جو قرآن مجید نے ذکر کی تھی، وہ جو بارہا ہم نے ہر درس کی شروع اور ابتدا کے اندر آپ کی توجہ کو اس طرف لانے کے لیے پیش کیا کہ ہم نمازوں میں سورہ فاتحہ کی جو کثرت سے تلاوت کرتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں۔ دراصل سورہ فاتحہ ہمارے لیے نظریاتی عقائد اور احکام اور ہماری خارجی زندگی تمام معاملات کی تفسیر اور ان کے حالات پر مبنی اور مضبوط قسم کی منضبط صورت ہے۔ اس میں تمام مسائل آ جاتے ہیں، اس لیے ذکر کیا کہ سورہ فاتحہ ہی قرآن ہے، اور سورہ فاتحہ ہی کی تفسیر پر، اس کی تشکیل پر، اس کی وضاحت پر پورا قرآن ہے۔ جہاں پر توحید اور جہاں پر اللہ رب العالمین کی توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کی وضاحت جس اجمال کے ساتھ اور جس مدلل انداز کے ساتھ سورہ فاتحہ میں ہوئی ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتی۔ اسی طرح اہل حق کی علامت کیا ہے اور اہل کفر اور اہل باطل کے درمیان اور اہل حق کے درمیان تمیز کرنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے، اس کو بھی سورہ فاتحہ اپنے ایک مخصوص اشارے کے ساتھ ذکر کرتا ہے، جس کی وضاحت پر ہم نے متعدد تفاسیر اور اصول تفاسیر سے حوالے اور احادیث سے حوالے آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ جس کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے پر امت الحمدللہ اس پر منضبط رہی، اور جتنے فرقے آج سے پہلے مارز وجود میں آئے اور دور صحابہ میں ہی آ گئے، جنہوں نے حضرات صحابہ کرام کو نہر کے کناروں پر ذبح کیا اور اپنے آپ کو توحید و سنت کا مدعی اور ذمہ دار اور ٹھیکیدار سمجھایا، وہ بھی قرآن ہی پڑھتے تھے، لیکن قرآن کے طریقے جس انداز میں وہ پڑھ رہے تھے تو یقیناً قرآن ان کے ساتھ نہیں تھا، قرآن کی معیت ان کے ساتھ نہیں تھی، قرآن کی معاونت ان کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ قرآن کی معاونت، قرآن کا فہم صحابہ کرام کے پاس تھا۔ تو لہذا آج بھی وہ دور کی ضرورت بن جاتی ہے، لہذا آج بھی دور کا وہ تقاضا بن جاتا ہے کہ آئیے ہم پھر اس چیز کو دیکھیں کہ اپنے لیے صرف لقب مختص کر لینا، اپنے لیے کوئی علامت مختص کر لینا، اپنے لیے کوئی ٹائٹل مختص کر لینا اور اپنے آپ کو صرف مسلمان سمجھ کر ساری دنیا کو کفر و شرک کی طرف دھکیل دینا، یہ فکر اصل میں رہی کس کی ہے، اور یہ دیکھا جائے کہ قرآن و سنت نے کس کی فکر کو فالو اور کس کے نظریات کی طرف آگے بڑھ کر اس کو قبول کرنے کی بات۔ تو سورہ فاتحہ نے میرے دوستوں اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، اس طرح کہ ہم آپ سے بارہا عرض کر چکے ہیں کہ ہمارا یہ درس نظریاتی مضامین کی وضاحت پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دروس ہیں وہ درس تصوف ہیں اور کچھ نصاب زندگی کے حوالے سے وہاں پر کرداری، اخلاقی اور اعمال سے متعلق گفتگو ہوتی ہے، اور یہ جو درس ہمارا تعلیم و تربیت کا ہے اس کے اندر عقائد کو فوکس کیا جاتا ہے، اور عقائد کی تفہیم کے لیے، کیونکہ عمل اس وقت بارگاہ الہی میں مستجاب و مقبول ہوگا جب عقیدہ درست ہوگا۔ اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ الفاتحہ کے اندر ایک جز آتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس میں ہمیں خاص قسم کی یقین کے ساتھ، تیقن کے ساتھ رب کریم کی بارگاہ میں یہ دعا اور فریاد کرتے ہیں کہ مولا ہمیں تو سیدھے راستے پر چلا، اور پھر رب کریم کی جانب سے بتایا ہوا خود سیدھے راستے کا طریقہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ سیدھا راستہ وہ نہیں جو ناک کی سیدھ میں جائے، بلکہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر ہمارے انعام یافتہ بندے چل چکے ہیں۔ تمہارے زمینی طریقے، طور طریقے کے حوالے سے سیدھا کسی اور کو کہا جاتا ہے، لیکن دین، عقائد و نظریات کے اعتبار سے جس کو سنگ میل بناتا ہے وہ حضرات اولیاء کی جماعت ہے۔ اور اس کو دوسری جگہ پر ذکر کر دیا گیا تھا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبیین ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء والصالحین ہیں، یہ وہ سیدھا راستہ ہے۔ لہذا بہت کھل کر بڑے سادے انداز میں اس آیت محکم سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی، اور کچھ ہمارے لیے بحث و مباحثہ اور بڑی بڑی کتابوں کو کھنگالنا اور ادھر ادھر دوڑ دھوپ کرنا اس کی اب ضرورت ہی باقی نہیں رہی، اس لیے کہ جب یہ سلیقہ اور قاعدہ ہمارے سامنے آ گیا کہ رب کریم نے سیدھا راستے کا جو طریقہ بتا دیا ہے وہ یہ شخصیات ہیں، نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء و صالحین ہیں، اور نبیین اصل اصول ہیں، اور انہی کی طریقے اور انہی کی باتوں کی تصدیق اور اس کی
باتوں کو آگے بڑھانے والے صدیقین ہیں جو جان پر کھیل جاتے ہیں اور نبی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پھر وہی صدیقین کی اس مرتبے کو تو نہ پانے والے ہیں، لیکن اس مرتبے کی چند جھلک کو پا کر وہ بھی صدیقین کے کسی خاص گوشے میں ضرور آ جاتے ہیں، اور وہ شہداء ہیں جو جان رگ کو کاٹ کر بھی اللہ رب العالمین کے دین کو فروغ دینے کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی پیش کر دیتے ہیں۔ اور پھر ان تمام کی تربیت کا خلاصہ ہمیں صالحین کی صورت میں نظر آتا ہے۔ یہ ہر ایک کے اندر موجود ہے، نبیین صدیقین ہی ہوتے ہیں، نبیین ہی شہداء ہوتے ہیں، نبیین ہی صالحین ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو الگ الگ کر کے ذکر کر دیا گیا ہے تو ان کے خاص الگ الگ شعبوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اصل اصول شعبہ جو ہدایت کا ہے وہ تو نبیین کا ہے، لیکن ایک جماعت فکر و عمل کے اعتبار سے نبی کی امت میں یہ ہوتی ہے کہ وہ صدق و صفا کے اندر اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ جناب ان کے لیے نبی کا قول دن تو دن اور رات کی رات مترادف ہو جاتا ہے۔ وہ صدیقین میں ہوتی ہیں، جس طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ جن نے واقع معراج کے لیے کسی دلیل کا مطالبہ نہ کیا بلکہ کافر ابو جہل کے کہنے پر اس بات کو مان لیا، اس لیے کہ بات جو تھی عظمت مصطفیٰ، بات جو تھی وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت اور دین کی نصرت کی تھی۔ تو یہ صدیقین کا اپنا ایک طریق ہوا کرتا ہے اور اپنا ایک سلیقہ ہوا کرتا ہے جس کو عاشقوں نے کہا ہے کہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، یعنی وہ جمالیاتی تصور کے اندر اس قدر مستغرق ہو جاتے ہیں کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک اور زائد سے لے کر باہر تک صدق کا ایک ایسا صدف مقدس بن جاتے ہیں کہ ان کا ٹائٹل نامی صدیق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس صداقت کو آگے پھیلانے کے لیے کئی شعبے آتے ہیں جن کے دو شمار ہیں۔ ایک وہ ہے جو جہاد اصغر کرتے ہوئے علام ہاتھ میں ایک تیز دار تلوار اٹھا کر دشمن کو للکارتا ہے، اس کو پیوند خاک کرتا ہے اور اس کے تیز دار آلے سے خود کو شدید زخمی کرواتے ہوئے واصل حق ہو جاتا ہے، یہ شہداء کا طریقہ ہے۔ اور ایک اور اسی صدیقیت کی نہر کو آگے بڑھانے کا طریقہ ہے جو جہاد اکبر کا ہے، جو بظاہر ہمیں میدان عمل میں تو نظر نہیں آتا لیکن قرآن و سنت کے مضامین کے تحفظ کے لیے دین کی خدمت کو اپنے مدارس اور آستانوں پر اس اعتبار سے کرتا ہے کہ اس کا درجہ ان شہداء سے بڑھ جاتا ہے جن شہداء نے میدان جہاد کے اندر اپنی سر کو کٹایا تھا، اور اس کو صالحین کہا جاتا ہے۔ تو یہ سینہ مصطفیٰ اور سینہ صدر نبوت سے جاری ہونے والی حق کی وہ نہریں ہیں جس کی مختلف صورتیں یہاں پر ذکر کر دی گئی۔ اب آئیے جب اس کو تھوڑا سا ہم نے سمجھ لیا تو پھر لوٹ کر اس طرف آتے ہیں اور اس مضمون کی وضاحت آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ جب ہم نے یہ دعا مانگ لی کہ یا اللہ ہمیں تو سیدھے راستے پر چلا، اور سیدھا راستہ یقیناً صالحین کا ہے، صدیقین کا ہے، تو اب بندربان فرقہ واریت خود ختم ہو گئی اور فرقہ واریت کو فروغ دینے والوں کا خود جنازہ نکل گیا اس آیت سے، بشرطے کہ ہم قرآن سے متمسک ہو جائیں، قرآن سے جڑ جائیں۔ اس لیے کہ جب قرآن نے صالحین کے طریقے کو صراط مستقیم کہہ دیا ہے، شہداء کے طریقے کو صراط مستقیم کہہ دیا ہے، صدیقین کے طریقے کو صراط مستقیم کہہ دیا ہے، تو بس اب آسان طریقہ ہوا کہ جہاں پر ہمیں کسی ولی کامل کا عمل نظر آ جائے، اس کا کوئی قول نظر آ جائے، چاہے وہ نظریات کے اعتبار سے ہو یا عقائد کے اعتبار سے ہو، وہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہم بلا چوچرا اس کی طرف آگے بڑھ جائیں اور اس سے تمسک کر لیں، اس کو پکڑ لیں، اس کو اپنا لیں، تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے بلکہ صراط مستقیم کو اس فارمولے پر ہم نے عمل کر لیا جو رب کریم کی قدرت نے عطا فرمایا تھا۔ اور میں نے یہاں پر حضرت علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی علیہ رحمہ کا ایک بڑا بنیادی حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ وہ بیضاوی شریف کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کی تفہیم 3 طبقوں میں ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ قرآن صرف متن کا نام نہیں ہے بلکہ متن کے ساتھ شخصیات کا بھی نام ہے، یعنی ہدایت جہاں 2 صورتوں کے اندر آئی ہے بلکہ ہے وہ ایک، لیکن تفہیم کے لیے سمجھانے کے لیے اس کی 2 شکلیں بنائی جاتی ہیں، ایک کتاب کی صورت میں، ایک رجال کی صورت میں، ایک کتاب کی صورت میں، ایک افراد کی صورت میں۔ کتاب تو وہ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہیں اور افراد وہ ہیں جن کا عمل اس کی تفسیر بنتا ہے، لہذا اگر کوئی کتاب کو لیے بھاگتا رہے اور وہ شخصیات کو چھوڑے تو وہ داڑھی تو لمبی کر سکتا ہے اور بہت بڑا آدمی کہلا سکتا ہے، لیکن قرآن جیسا مسلمان بنانا چاہ رہا ہے ویسا وہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ متن قرآن پر عمل جب ہوگا
جب ان شخصیات کے ساتھ متمسک ہونا پڑے گا جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم کو وابستہ کیا ہے، اور صراط مستقیم سے مراد ہی قرآن ہے، اور قرآن صراط مستقیم ہے، اور قرآن ہی کو صراط مستقیم قرار دیا گیا، تو پھر کہا گیا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو فرمایا جو نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء و صالحین، مراد یہ ہے کہ صراط مستقیم تو قرآن ہے، لیکن سمجھے کس کے ذریعے؟ تو فرمایا نبیین کے ذریعے، صدیقین کے ذریعے، شہداء کے ذریعے اور صالحین کے ذریعے۔ ایک شخص اگر ہمارے سامنے آ کر یہ کہے کہ جناب یہ میری تحقیق ہے، تو اس سے کہا جائے کہ آپ اپنی تحقیق اپنے پاس رکھیے، یہ بتائیے آج تک صالحین کی تحقیق اس پر کیا تھی؟ اس سے ہماری نظریں صرف ہو جاتی ہیں اور ہم ہٹ جاتے ہیں۔ میڈیا اور دیگر چیزوں کی قبولیت پر ہم اس قدر بہ جاتے ہیں کہ ہر ایک کی نئی بات کو ہم نے لیا اور اس کو ذریعہ نجات بنا دیا، جبکہ شریعت مطہرہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث نے اس بات کو ذکر کیا کہ ہمیشہ سواد اعظم کی اتباع کرو، ہمیشہ بڑے گروہ کی اتباع کرو، اور بڑے گروہ سے مراد آج کا دور نہیں، یہ کسی دور کی بات نہیں، بڑے گروہ سے مراد مستقبل مراد نہیں ہوتا ہے، بڑے گروہ سے مراد حال مراد نہیں ہوتا ہے، بلکہ بڑے گروہ سے مراد اسلام کا وہ ماضی مراد ہوتا ہے جن کے وجود مسعود سے اس اسلام کی شان اور عظمتیں دمک رہی تھی، چمک رہی تھی، وہ صحابہ کرام ہیں، وہ اہل بیت الزام ہیں، وہ اولیاء کاملین ہیں۔ لہذا فیصلہ اور مختصر ہو گیا کہ قرآن کے کسی نظریے پر اگر میرا اور آپ کا اختلاف ہو جائے اور اسلامی عقائد کی باتوں پر میرا اور آپ کا اختلاف ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی آیت کو پڑھ لیں اور اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے اس کو بند کر لیں اور لوٹ کر چلے کہ پچھلی وہ شخصیات جن کے نام سے اسلام کا تعارف ہوتا تھا وہ اس مسئلے میں کیا کہا کرتے تھے۔ یہ آسان سا فارمولہ اتحاد کا اور اتفاق کا، اور اس چیز کو لے لیا جائے، اس پر میں بھی عمل کروں، اس پر آپ بھی عمل کریں، اس لیے کہ جس بات پر وہ عمل کر رہے ہیں اگر وہ عقیدہ شرک اور کفر تھا تو پھر آپ اس کو رحمت اللہ علیہ کیوں کہتے ہیں؟ اگر وہ غیر اسلام تھا تو پھر اس کو اولیاء میں کیوں لیتے ہیں؟ اور اگر آپ ان کو اولیاء میں لیتے ہیں اور کسی مسئلے پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں تو جلد بازی آپ سے ہوئی ہے، ان سے نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ ان کی رحمت کے دعا کرنے کے لیے، ان کو جنتی قرار دینے کے لیے، ان کو صالح کہنے کے لیے امت کا اجماع رہا ہے، اور ایسی نفوس قدسیہ ایک جگہ پر نہیں، ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے جو اولیاء کی صورت میں نظر آتی ہے، ائمہ احادیث کی صورت میں نظر آتی ہے، ائمہ صوفیاء کی صورت میں نظر آتی ہے، ائمہ تفسیر کی صورت میں نظر آتی ہے، ائمہ اولیاء کی صورت میں نظر آتی ہے، ائمہ اہل بیت کی صورت میں نظر آتی ہے، ائمہ صحابہ کی صورت میں نظر آتی ہے۔ تو میرے دوستو یہ دین کی سمجھنے کا ایک بڑا کامل تمسک طریقہ ہے۔ اب معراج شریف دیکھیے، میں ابھی آپ کی خدمت میں آگے عرض کروں گا کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک سفر نہیں ہے، اس پر انشاءاللہ میں تفصیلی درس اپنی مسجد میں بڑی رات ہی کو دوں گا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ معراج ہی کو اگر آپ صرف غور سے پڑھ لیں اور اپنی انا اور اپنے نظریے کو بھلا دیں کہ آپ کا ویو کیا ہے، آپ سادہ لوگ ہو کر صرف احادیث اور قرآن کا مطالعہ کریں اور آج تک معراج النبی کے واقعے سے جو چیز ثابت ہوئی ہے اور علماء نے کشف کی ہے اس کو بغیر کسی مسلکی جذبے کے ہٹائیں، صرف ان کو صراط الذین انعمت علیہم کا مسافر جانتے ہوئے، سواد اعظم جانتے ہوئے اس پر اتفاق کریں، اور پھر دیکھیں کہ آج جو ہمارے درمیان قتال اور لڑائی جھگڑے کی باتیں آ گئی ہے، جس طرح کے موضوع ہمارا سماع موتا ہے، یا جناب مختار کل کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ علم غیب ہے، یہ مسئلہ حاضر ناظر ہے، یہ مسئلہ ندا ہے، یہ مسئلہ حیات الانبیاء ہے، ان تمام کو آپ دیکھ لیجئے تو خدا کی قسم ہمارا نظریہ غلط ثابت ہوگا، اور جو آج سے پہلے جو احادیث میں ذکر کر دیا گیا ہے اس کی طرف اگر ہم بڑھیں گے تو ہمارے لیے بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ آج تک ہم غلط تھے، جو چیزیں سمجھنے کی تھی اس زاویے کو ہٹا کر ان قوانین سے ہٹ کر ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اسی لیے علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ جو تمام مکاتب فکر کے مسلم امام ہیں اور آج سے تقریباً 400-500 سال پرانے متفق بزرگ ہیں اور اصول تفسیر کی جامع کتاب بیضاوی کے بڑے مستند محشی ہیں، آپ بڑی پیاری بات ذکر فرماتے ہیں، فرمایا کہ قرآن کا اصل علم تو رسول اللہ کو دیا گیا ہے۔ کیونکہ میں پھر عرض کر دوں ایک بات سر درس آگے بات کیونکہ موضوع سے جوڑنی ہے، درمیان میں ایک انقطاع ہو گیا تھا درس کا اس حوالے سے کہ قرآن محض عربی گرامر اور محض کسی عربی ٹیچر کے ساتھ بیٹھنے سے سمجھنے کی بات ہے تو یقیناً وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو یہ نصیحت کے حوالے سے، واعظ کے حوالے، پند و نصائح کے حوالے سے بہت آسان ہے، لیکن عقائد اور احکام کے حوالے سے ضرورت پڑتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے کسی شخصیات کی، کسی استاذ کی، کسی ترجمان کی،
اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن عربی میں اترا. اگر وہ بالکل یقیناً جس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط بات کی جاتی ہے کہ قرآن مشکل کتاب ہے، میں کہتا ہوں کہ قرآن کچھ موضوعات پر آسان ہے جو واضح و نصیحت کی بات ہے، لیکن چند مسائل ایسے ہیں جس میں واقعی میں قرآن مشکل ہے. اور اگر قرآن مشکل نہیں ہے تو آپ الف لام میم کا معنی تو کر کے دکھا دیں مجھے. پھر ایک تعصب دیا جاتا ہے میڈیا پر کہ چند لوگوں نے یہ ذہن بنایا ہے عوام کا کہ جناب قرآن بہت ہی مشکل ہے لہذا آپ اس کو نہ پڑھیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے مکمل اجازت ہے کہ بس آپ قرآن اٹھائیں اور پڑھنا شروع کر دیں. میں نے کہا قرآن اٹھائیں پڑھنا شروع کر دیں. کہا بس یہ کہ ہم نے چند گرامر پر چند کتابیں اور چند رسائل اور چند صحیفے لکھے ہیں چند کاغذ پر، اس کو آپ پڑھ لیجیے کہ ماضی حال مستقبل آپ کو سمجھ میں آ جائے، چند چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائے، آپ قرآن کو پڑھنا شروع کریں. میں نے کہا آپ کو مانوں یا صحابہ کو مانوں؟ حضرت فاروق اعظم خود عربی ہیں لیکن صرف سورہ بقرہ کی چند آیتوں کو سمجھنے کے لیے 11 سال حضور کے پاس گزارتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب قرآن واضح نصیحت کے حوالے سے جہنم کے واقعات اور جنت کے واقعات، سابقہ کے واقعات یقیناً باعتبار نصیحت و واضح پند و نصائح کے وہ یقیناً سہل ہے، لیکن جو احکام کی باتیں ہیں، جو نظریات کی بات ہے، اور اہل اسلام اور اہل کفر کے درمیان اور توحید اور شرک کے درمیان جو باریک فرقوں کی باتیں ہیں، وہ صرف قرآن کے قاری کو سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک وہ سواد اعظم اور پچھلوں کا دامن پکڑ کر قرآن کو نہ سمجھے. کوئی جبرن بات نہیں کر رہا، میں لاجیکل بھی صحیح بات کر رہا ہوں. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ بچے تھے یا میں چھوٹا تھا یا ہمارے بچے ہیں، جب ہم اسکولوں میں جاتے بھی رہے ہیں تو استاد اگر ایک بلیک بورڈ پر، جس طرح کہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ایک لمبی لائن کھینچ کر ہمیں یہ کہہ دیتا کہ یہ الف ہے تو ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اس ذات پر اعتماد ہوتا، ہم کہتے ہیں یہ الف ہے اور اسی اعتماد پر علم آگے چلتا رہا. یہی بات ہے، استاد سے ہم نے کسی دلیل کا مطالبہ تو نہیں کیا. تو لہذا اکثر انسان تکلیف پسند ہے، لہذا اسے اہم ترین مسائل میں اساتذہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور اساتذہ میں سے وہ اساتذہ جو امت کے ترجمان ہیں. ہمارا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عقائد و نظریات اور توحید و شرک کی باتوں میں ان نظریات ان باریکیوں کا لحاظ رکھا جائے جو حضرات صحابہ نے کیا تھا، جو حضرات اہل بیت نے کیا تھا، جو ائمہ تفسیر نے کیا ہے، جو آپ کی امت نے کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا قلم کسی کی دشمنی میں اٹھ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ اس فتوے سے صحابہ ضد میں آ جائیں، اس فتوے کی ضد میں اہل بیت آ جائیں، اس فتوے کی ضد کے اندر وہ کہ اولیاء کاملین آ جائیں. اس لیے بخاری شریف کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے دور سے ایسا فتنہ کھڑا ہو گیا تھا، اور بخاری شریف کے اندر خوارج کے بیان کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ عمل خود موجود ہے، صحابی رسول ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ ہم خود تنگ آ گئے اس قوم سے کہ یہ قرآن ہم سے نہیں سمجھتی ہے، مارکیٹ سے خریدتی ہے اور خود سمجھنا شروع کر دیتی ہے. تو ایک طرف صحابہ موجود تھے جو رسول اللہ کے شاگرد ہیں، توجہ ہے آپ کی، ایک طرف صحابہ موجود تھے جو رسول اللہ کے شاگرد ہیں، تو چاہیے کہ قرآن کو رسول اللہ کے شاگرد سے سمجھا جائے. انہوں نے کہا کہ اس سے سمجھنے میں ہماری حد تک ہے، ہم بھی عربی ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ مسجد سے اٹھائیں قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں. انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا. دنیا کی کسی بھی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، اور میں اکثر آپ کو کہتا ہوں حضرت علی کی شہادت کے واقعے کو پڑھ کے دیکھیں، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے واقعے کو پڑھ کے دیکھیں، خارجی فرقے کی بنیاد کو آپ پڑھ کر دیکھیں. اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد یہی تھی کہ تسلسل جو قرآن کو سمجھنے کا ہے اس کو چھوڑ کر خود سے قرآن کو سمجھا جائے. تو خود سے جب قرآن کو سمجھنے کی صورت لی گئی تو سواد اعظم سے ہٹ کر ایک فرقہ سامنے آ گیا، اور پھر اس نے حضرت علی کو بھی شہید کیا. اور میں آپ کو بارہا کہہ چکا ہوں کہ حضرت علی کو شہید کرنے والا قرآن کا قاری تھا، اس کا نام عبد الرحمن تھا. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جو بلوائی کھڑے ہوئے تھے، وہ مدینے میں رہنے والے تھے، وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ نماز پڑھنے والے تھے، وہ سامنے آ کر کھڑے ہوئے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ خود اس بات پر چیخ اٹھے. اور سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری میں اس حساسیت اور ان کے دکھ کو بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں آج پاکستان کی بات کر رہے ہیں آپ، کہ جہاں پر جہاد اور دیگر چیزوں کا نام لے کر اس کی غلط تعمیرات کر کر گویا کہ امت کو لڑوا دیا گیا ہے. آپ آج کی بات کر رہے ہیں جہاں پر ہمارا کوئی ملجا و ماوا ظاہر نظر نہیں آتا، جہاں ہمارا کوئی ایسا مرکز نظر نہیں آتا جو ہماری صلح کروا دے، جہاں ہمارے مقتدا اور معتمد شخصیات مفقود ہو گئے ہیں. میں آپ کو لے جاتا ہوں دور صحابہ میں. آج تو گیا گزرا حال ہے، لیکن دور صحابہ میں دیکھیے کہ اس دور میں جب صحابہ موجود ہیں اور ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے قرآن کے بارے میں یہ کہا کہ سب قرآن سمجھ سکتے ہیں، تو صحابہ کو کتنی تکلیف ہوئی اس سے. اور صحابہ نے دیکھا کہ یہ نادان جو حرکت کر رہے ہیں
اس سے تو پورا دین کا شرازہ بچھڑ جائے گا. وہ کھڑے ہو کر کہا کرتے نہ قرآن کو سمجھنا ہے تو قول رسول سے سمجھو, قرآن کو سمجھنا ہے تو ائمہ صحابہ جو تفسیر کے ماہر ہیں ان سے سمجھو. وہ کہتے تھے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہم قرآن کو براہ راست سمجھ سکتے ہیں. صحابہ کرام نے اس خطرے کو پہلے ہی ڈھانپ لیا تھا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے تو اتنے شدید الفاظ کہے ہیں میرے دوستوں کہ آپ حیران ہوں گے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کانا یراہم شرار خلق اللہ تعالی, میں امت میں چند بدترین لوگوں کو دیکھتا ہوں. یہ صحیح بخاری میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, توجہ ہے آپ کی. میں صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, اور میرا فوکس اس پر کوئی فرقہ نہیں ہے اور آپ کا بھی کوئی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جنرل نالج کے اندر اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کی تفہیم کے طریقے اور سلیقے کیا رہے ہیں. دونوں طرف کے دلائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جناب آج تک امت کو خطرہ کس چیز سے لاحق پڑا اور اتفاق کس چیز میں پیدا ہوا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب اپنے سامنے لوگوں کو دیکھا کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور پھر صحابہ ہی کے قتل کا فتویٰ دیتے تھے, اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کافر کہہ دیا گیا معاذ اللہ, کس بات پر؟ قرآن پڑھ کر. کس بات پر؟ قرآن پڑھ کر. اور حضرت علی نے جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو حکم بنایا تو ان کے مقابلے پر قرآن ہی پڑھا گیا تھا. اور خارجیوں نے اپنے ممبروں سے خطاب کیا حضرت علی سے, فرمایا علی تم مسلمان ہی نہیں رہے. حضرت علی نے مسکرا کر فرمایا کہ تم میرے ایمان کی بات کرتے ہو, تمہارے پاس دلیل کیا؟ جی قرآن ہے. آج سنی کہتے جناب وہ قرآن پڑھتا ہے. میں نے کہا حضرت علی کو بھی قتل کرنے والا قرآن ہی پتا تھا. حضرت علی پر جس نے کفر کے فتوے لگائے وہ بھی قرآن ہی لایا تھا. لیکن قرآن تو سب پڑھتے ہیں, لیکن سمجھ کس کو آ رہی ہے یہ بات ہے. وہ مغز قرآن کو پہنچ رہا ہے. توجہ سنیے, حضرت علی سے کہا کہ آپ کافر ہو چکے ہیں معاذ اللہ علیہ باللہ. حضرت مولا علی نے فرمایا کہ تم مجھے میری تکفیر کرتے ہو, تمہارے پاس دلیل؟ کہا جی قرآن کی آیت ہے ان الحکم الا للہ, اللہ کے سوا کوئی حاکم ہی نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی حاکم ہی نہیں ہے. اور تم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو حاکم بنا دیا. حضرت علی نے فرمایا ارے اس حاکم سے مراد تم سمجھے قرآن کیا کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں. اب دیکھیں قرآن وہ پڑھ رہا ہے, لیکن حضرت علی کیا کہتے ہیں کہ قرآن نے جو یہ کہا نا کہ ان الحکم الا للہ, کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں, اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں, حکم وہی ہے. تو کہا جب قرآن نے یہ کہا کہ حکم خدا ہے تو تم نے حکم کیوں بنائے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ بھائی دنیا میں کسی کو بات پہنچانے کے لیے حکم تو بنانا پڑے گا نا. حکم تو وہی ہے, اور اس کے حکم ہونے کا معنی یہ کہ اسی کے فیصلے کو آگے بڑھانا ہے. لیکن اسی کے فیصلے کو آگے بڑھانے کے لیے کسی ترجمان کو تو آگے بھیجنا پڑے گا, اور کسی ترجمان کو بھیجیں گے تو وہی تو حکم بنے گا. میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ وہی تو بات کی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں میں نے آپ کی خدمت میں پہلے یہ عرض کیا البدایہ والنہایہ میں ہے کہ اس مسئلے پر باقاعدہ صحابہ کا مناظرہ ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حبر الائمہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی حضرت علی کی طرف سے مناظر بن کر گئے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بصرہ کی سرزمین پر مناظرہ ہوا. شاگرد رسول, جانشین مصطفیٰ اور حضور سے علمی وراثت لینے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے کئی آیتیں اس بات پر پڑھی کہ جناب اللہ کے حکم ہوتے ہوئے مجازی حکم بنایا جا سکتا ہے. اور اس میں کئی آیتوں کے ساتھ ایک بنیادی آیت جو تھی وہ سورہ 3 کا آخری حصہ تھا کہ الیس اللہ بأحکم الحاکمین, کہ اللہ سارے حاکموں کا حاکم نہیں. اور ان سے کہا گیا کہ اب یہاں کا احکم الیس اللہ بأحکم احکم الحاکمین, کہ اللہ تو احکم ہے لیکن اس نے اور حاکم بنائے ہیں, حاکمین بنائے ہیں. اگر کوئی حاکمین ہو ہی نہ, کوئی حاکم نہ ہو تو اللہ حکم کیسے ہوگا؟ تو یہ فیصلے تو ہو چکے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں دونوں طرف سے قرآن پڑھا گیا, لیکن حضرت علی نے ایک بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا کلمۃ حق ارید بہ الباطل, کہ کلمہ تو حق ہے, یعنی قرآن تو حق ہے, صحیح پڑھ رہا ہے قرآن, لیکن ارید بہ الباطل معنی اس سے غلط لے رہا ہے. معنی اس سے بولیے بس یہی بات ہے. یہی امت کی بدقسمتی ہے کہ قرآن تو لیا جاتا, قرآن تو حق ہے, اس کی ہر عبارت حق ہے, لیکن اس کا اس کی معنی, اس کے مفاہیم کو جو بیان کیا جا رہا ہے, حضرت علی وہی کہتے تھے کہ اریدہ بہ الباطل, اس سے جو معنی لیا جا رہا ہے وہ غلط ہے. تو نے جو پڑھا ان الحکم الا للہ, کلمہ تو حق ہے کہ تو خدا کا کلمہ ہے, خدا کا کلام ہے, لیکن اس کا ترجمہ اور معنی جو تم نے لیا ہے وہ غلط ہے. آج ہم اسی کا رونا رو رہے ہیں کہ جناب قرآن پڑھنا تو آسان ہے, لیکن اس کے معنی کو باطل بنانا نہیں ہے, اس کو صلح کی طرف لانا ہے. اور اس کا طریقہ یہ کہ امت کے سواد اعظم سے تمسک رکھا جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ اس پر اتنے بفرے ہیں اور اتنے ناراض ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مشقتوں کو دیکھا ہے.
وہ خود غزوات میں شریک ہوئے ہیں، صرف بدر میں نہیں ہوئے ہیں، بلکہ بدر میں وہ خود بھی گئے ہیں، لیکن سرکار نے ان کو بچہ کہا کہ یہ تو چھوٹا ہے، بچہ ہے، چلے جائے، لیکن وہ اپنے کاندھوں کو چڑھا کر حضور کے سامنے چھلانگے لگاتے تھے کہ حضور میں کافر سے مقابلہ کر سکتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عمر کے صاحبزادے ہیں، لیکن جب انہوں نے اپنے حال حضور کے وصال کے بعد جب دیکھا کہ امت قرآن کے وصال کے بعد جب دیکھا کہ امت قرآن کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہی ہے، کہ ہر بندہ قرآن پڑھ رہا ہے لیکن قرآن کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے، جو نصاب ہے، جو طریق ہے، اس کو چھوڑا جا رہا ہے، تو آپ نے صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا کہ کانا یراہم شرار خلق اللہ تعالی، میں اللہ کی مخلوق میں چند لوگوں کو بدترین اور شریر سمجھتا ہوں۔ ان سے پوچھا گیا کون؟ فرمایا انطلقوا الی آیۃ نزلت فی الکفار فجعلوها للمؤمنین، کہ وہ آیتیں جو کفار پہ اتری ہیں یہ نادان اس کو مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں۔ تو یہ آج نہیں ہو رہا، یہ بہت پہلے سے ہو رہا ہے، میری بات سمجھ رہے آپ؟ یہ آج نہیں ہو رہا، میں تو صرف آپ کے احساس کو دوبارہ بیدار کرنے کے لیے اور اپنی بات کو تسلسل کو جوڑنے کے لیے اس بات کو میں لا رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیے تمام احادیث اور یہ تمام صحابہ کے فتاوے اس بات پر ہیں کہ قرآن تو پڑھا جائے گا، لیکن ہم یہی دکھ اور درد کو بیان کر رہے ہیں کہ سمجھنے کے لیے پھر صالحین کے دربار میں جانا چاہیے، شہداء کے بارگاہ میں جانا چاہیے، صدیقین کی بارگاہ میں جانا چاہیے، اور اسی کو علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی علیہ الرحمٰن نے ذکر کیا تھا، اور آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ قرآن کے حقیقی معنی کو سمجھنے والے رسول اللہ۔ اس کے بعد وہ جو مولوی منبر پر بیٹھا ہے، فرمایا نہیں، اس کے بعد اولیاء۔ اولیاء سے مراد وہ نہیں کہ باپ تو اولیاء میں سے تھا، بیٹا جاہل تھا اور ان کی سیٹ پر آگے پگڑی باندھ کر بیٹھ گیا، نہ، وہ باقاعدہ علم شریعت کا ماہر ہو، اور وہ فنون جو شریعت کے علوم ظاہرہ اور احادیث، تفسیر، فقہ، اصول، علم معنی، علم بلاغت اور وہ تمام اصول جو متداول علوم شریعہ کہلاتے ہیں، اس کا وہ ماہر ہو، تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ جناب یہ عالم دین ہے۔ لیکن میں یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو حضرت عبدالحکیم سیالکوٹی نے فرمایا کہ قرآن کے اصل معنی کو رسول اللہ جانتے، اس کے بعد اولیاء، تو اولیاء سے مراد میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آج کے دور کو چھوڑیے، ان کو دیکھیے جن پر امت کا اجماع رہا ہے، جس طرح کے صحابہ سارے اولیاء ہیں، اہل بیت سارے اولیاء ہیں، ائمہ فقہ سارے اولیاء ہیں، ائمہ حدیث سارے اولیاء ہیں، ائمہ تفسیر بولیے سارے اولیاء ہیں، اور صوفیاء اولیاء کاملین سرکار غوث اعظم ہو، سیدنا داتا علی حجویری ہو، یہ جو بعد کے اکابر اولیاء ہیں جن کی شخصیت پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، یہ وہ تسلسل ہے، یہ وہ طریقہ کار ہے جس کو حضرت عبدالحکیم سیالکوٹی فرماتے ہیں کہ قرآن کو پہلے رسول اللہ نے سمجھا، اور رسول اللہ کی مراد کو ان اولیاء نے سمجھا، اور تیسرا طبقہ پھر علماء ظاہر کا ہے۔ یہ تین طبقے اصول کے ہیں، قرآن کو پڑھنے سے پہلے یہ اصول پڑھے جاتے ہیں۔ قرآن اگر پڑھ کر اس کو صرف انگریزی زبان میں بیان کر دینا اور اس پر 3-4 اس کی لغت، مارکیٹ میں تو قرآن کو بڑا آسان کیا گیا، آپ اگر صرف 6 مہینہ اگر قرآن کی آیتوں پر دے دیں تو قرآن کی جو انڈیکس اور لغت بنائی گئی ہے، تو ایک لفظ پر تو آپ 36 آیتیں یاد کریں اور آ کر کھڑے ہو جائیں، اور ایک آیت یہاں سے، ایک آیت وہاں سے، ایک آیت وہاں سے، ایک آیت وہاں سے پڑھنا شروع کر دیں، اور آیتوں کا نمبر بتانا شروع کر دیں، سورت کا نام بتانا شروع کر دیں، تو کیا ہم آپ کو صحیح سمجھ لیں گے؟ نہیں، یہ اور چیز ہے۔ قرآن کے کلمات کو اس طرح یاد کر کے بیان کرنا اور چیز ہے، اور مراد سواد اعظم بیان کرنا اور چیز ہے۔ میری بات سمجھ لیں؟ مراد سواد اعظم بیان کرنا یہ اور چیز ہے، اور اسی کو ذکر کرتے ہوئے جہاں پر علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ یہ تفاسیر، اب آپ دیکھیے تمام مدارس کے اندر جب قرآن کے ترجمے کو پڑھایا جاتا ہے تو پہلے اصول تفسیر سمجھائی جاتی ہے، اصول کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جس میں نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مستند ترین کتاب جس طرح کے امام سیوطی کے اتقان ہے، اس میں درجنوں علوم کی طرف وضاحت ہے۔ یہ قرآن کے معنی کو اگر کسی عالم دین سے سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے تو بہت آسانی ہے، کسی مستند عالم دین سے سمجھنا چاہتا ہے اور وہ کسی واقعی میں فن تفسیر کے ماہرین کی کتاب سے اس کو کشید کر رہا ہے، یہ تو سلیقہ آسان ہے۔ لیکن ایک شخص وہ ہے جو خود براہ راست قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، تو امام سیوطی نے خود لکھا ہے جو قرآن کی تفسیر کرنا چاہے تو اس کے لیے 18 علوم پر عبور ضروری ہے۔ کتنے جی بتائیے؟ 18 علوم پر اسے مکمل عبور ہونا چاہیے، جاننا نہیں، یہاں 18 علوم کے نام بھی نہیں آتے کسی کو، تو اس کی مبادیات، اس کی اغراض، اس کے موضوعات، اس کی تعریفات وہ اپنی جگہ پر ہے۔ یعنی قرآن جو علم کا سمندر ہے،
اس کی طرف قلم اٹھانے اور گفتگو کرنے سے پہلے ان علوم کا ہونا چاہیے، جس میں سب سے پہلے علم کلام ہے، علم تفسیر ہے، علم بدیع و معنی ہے، اسی طرح علم فقہ ہے، پھر علم قصص ہے، علم بیان ہے. یہ پوری ایک تفصیل ہے اس کی 18 علوم کی، کہ جب اس علوم پر مکمل دسترس ہو جاتی ہے تو یہ علوم قرآن کو سمجھنے کے لیے معاونت پیش کرتے ہیں. اور پھر بھی اگر بندہ اس کی تفسیر کر رہا ہو اور بات آ جائے عقائد کے موضوع کی تو پھر اپنے قلم کو ان 18 علوم پر منحصر نہ کرے، بلکہ رک جائے اور ان 18 علوم کو ایک طرف رکھ کر پھر ماضی کے جروکھوں میں جاکھے کہ امت اس کا کیا ترجمہ کرتی رہی ہے. سمجھے آپ؟ پھر بھی وہ 18 علوم، اس لیے کہ وہ 18 علوم تو قرآن کو سمجھنے کا ذریعہ ہے، لیکن اس نے کیسا سمجھا ہے اور انہوں نے کیسا سمجھا ہے. ٹھیک ہے، پھر بھی ضرورت پڑتی ہے امت کے اس تسلسل کی طرف جانے کے لیے، امت کے اس معاملے سے متعلق ہونے کے لیے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے صراط الذین انعمت علیہم. لہذا اس تسلسل کو بیداری کے ساتھ آپ کے ذہنوں میں ذکر کرنے کے بعد آئیے اسی قرآن کے اولین طریق کو سمجھنے کے حوالے سے ہم مسئلہ سیمہ موتا پر اور مسئلہ حیات نبی پر گفتگو کر رہے تھے. آج اسی مسئلے کی آخری کڑی آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہوں گا اور چند احادیث اور ائمہ کے اقوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا. ایک بات ہم نے اس پر تفصیلی موضوع ذکر کیا ہے، بھر دے جھولی میری یا محمد. اس پر یہ کلمات کہنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس پر بہت سے لوگوں نے اس پر جرح کی بات کی ہے. کسی نے کہا جناب یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے. ہم نے کہا برملا میدان میں آ کر گفتگو کریں آپ اس پر. ہم نے کہا دلائل تو ہم نے 19 سے زیادہ دیے، آپ کسی ایک حدیث پر کلام کر رہے ہیں نا، لیکن میں نے کوئی مناظرے مباحثے آپ کو زیر کرنے کی تو بات نہیں کی تھی. مجھے بتائیے اگر وہ 18 دلیلیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور اگر وہ 18 میں 19 میں سے 18 کے 18 غلط تھی، اگر ایک ہی صحیح تھی تو سمجھانے کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے. اور ہم نے اس کی بنیاد عقیدے کی وضاحت کے ساتھ رکھی تھی. ہم نے دلائل سے پہلے عقیدے کی توضیح کی تھی. مسئلہ استعانت پر ہم نے اس کی وضاحت کی تھی کہ غیر خدا سے مدد مانگنے کا سلیقہ کیا ہے. لیکن مجھے بڑی اس پر مسرت ہے تحدیث نعمت کے لیے عرض کروں کہ جتنے اعتراضات غیر مقلدین کی طرف سے آئے وہ چند حدیثوں کی طرف سے آئے ہیں، لیکن جو عقیدے کا میں نے مقدمہ باندھا تھا اس پر ایک بھی اعتراض نہیں آیا. اور یہ ہماری فتح ہے. یہ سوال اعظم کا موقف ہم نے پیش کیا تھا کہ غیر سے مدد مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے، براہ راست کا سلیقہ کیا ہے اور توسط کو ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہے. اس پر آدھے گھنٹے کی جو ابتدائی گفتگو ہم نے کی ہے الحمدللہ وہ بے داغ ہے، بے غبار ہے، اس لیے کہ وہ ہماری ذاتی رائے نہیں تھی، وہ 1400 سال کی امت کا تسلسل تھا. اور یہ بات پھر عرض کر دوں میں، یہ تو گفتگو کا انداز ہے لیکن تکبر کے لیے نہیں، یہ بات آگے پہنچانے کے لیے. ہم نے مرنا ہے، خدا کو جواب دینا ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن میں اپنی ہوس کو شامل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم علم کل، امام کل، شیخ کل کیوں بنتے ہیں. ہم اوروں کی تحقیق کی طرف کیوں نہیں جاتے، ان کی طرف کیوں نہیں جاتے جن کو امت اپنا پیشوا مانتی ہے، مقتدا مانتی ہے، ان اولیاء کی صفوف کی طرف کیوں نہیں جانتے. میں تو سیدھا سیدھا سادہ سا فارمولہ آپ کو بتا دیتا ہوں اور ہمیشہ بتاتا رہا ہوں. اس سے بڑا سچ کا طریقہ میرے دوستوں کیا ہو سکتا ہے. ایک طرف یہ اولیاء کا سلسلہ ہے، ایک آپ کو بر صغیر ہے. بر صغیر کے اندر تمام مکاتب فکر کی سند حدیث آپ اٹھائیے، سند حدیث اٹھائیے. اس لیے کہ علم جو آتا ہے جس طرح بچہ جو ہے والدین سے پیدا ہوتا ہے، دادا پر دادا، پھر دادا 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 اوپر جاتا ہے، اسی طرح اولاد در اولاد آ کر جس طرح ایک نسب میں سلسلہ ہے اس طرح علم میں سلسلہ ہے. بیٹا اگر باپ کے خلاف بات کرے تو لوگ کہتے ہیں ناخلف ہے. اسی طرح علم میں بھی سلسلہ ہے کہ جس سے آپ نے علم لیا ہے، جس کو آپ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جس کو جنتی کہتے ہیں، تو ظالموں دیکھو تو صحیح کہ وہ اس مسئلے میں کیا لکھتے ہیں. اپنی رائے کو تم نے پیش کر دی، دوسری رائے کی طرف تم نے توجہ نہ کی. میں آپ کی خدمت میں کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، لیکن ایک بات میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے صرف اپنے دوستوں کے لیے. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو تفرقے کی طرف مت لے جائیے گا. ایک تحقیقی نشست یہاں پر ہو رہی ہے اور میں نے پہلے عرض کیا اپنی بات کو وضاحت کرنے کے لیے ہمارا نظریہ نقطہ نظر کسی فرقے کو پروموٹ کرنا نہیں ہے. آپ کے سامنے جنرل نالج کے حوالے سے اس بات کو واضح کرنا مقصود ہے. بڑی بڑی شخصیات ہیں، جس طرح حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہے، تمام مکاتب فکر کے لوگوں کی سند میں آتی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، ان کی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں. میں اور آپ ایک دوسرے کا گریبان پھاڑ رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے. ارے بھائی ان کی کتابیں کو اٹھا کر دیکھو کہ وہ اس مسئلے میں کیا کہتے تھے. اگر وہ بدعت کہتے تھے تو اس پر اتفاق کر دیتے، اگر وہ جائز کہتے تھے تو ہم اتفاق کر لیتے. لیکن آگے تو بڑی، لیکن آپ کہیں کہ نہیں یہ میری تحقیق ہے، تو میں کہوں گا معذرت کے ساتھ مجھے آپ کی جدید تحقیق نہیں چاہیے، مجھے ان کی تحقیق چاہیے جن کے لیے میں نماز میں دعا کرتا تھا کہ یا اللہ سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا ہے. تو معذرت کے ساتھ یہ میری
اخلاقی مجبوری ہے، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، آپ چاہے جو بھی کہتے رہیں، میں نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اور میں نے آپ کے طریقے پر چلنے کی خدا سے دعا نہیں کی تھی، میں نے صالحین کے طریقے پر چلنے کی دعا کی۔ ایک سیدھی سی بات ہے میرے دوستو، اس سے زیادہ حق کس طرح واضح کیا جائے مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اس سے زیادہ گفتگو کو کتنی سچائی کے پہرائے میں لایا جائے مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ مجھے مشورہ دیجئے کہ جناب تفہیم دین کا اور کون سا سادہ اور آسان اصول ہو سکتا ہے اس کے مقابلے پر۔ میں ہر درس کے اندر اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، مجھے یہ نہیں کہ میری آگے کی تیاری نہیں، بلکہ ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں، یہ اتنی ضروری بات ہے کہ اگر ہم پورے زندگی اسی بات کو بیان کرتے رہیں تو اس کی چاشنی ختم نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی صداقت کا فارمولہ ہے، اگر اپنا اور اپنے بچوں کا ایمان بچانا چاہتے ہیں تو میرے دوستو اس راستے پر آ جاؤ جس پر امت تھی، جو امت کے نظریات جس پر تھے۔ تو اب آئیے، میں اسی طرح ایک اور عظیم شخصیت ہے جو مکتبہ دیوبند کی سند میں آتے ہیں، محمد عابد سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ کی سند پھر وہیں سے چلتی ہے، اور سہارنپور کی طرف کوئی سند آتی ہے محمد عابد سندھی صاحب کی۔ ان کے رسائل آپ پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے، میں اگر ان کے رسائل سے ان کا نام ہٹا دوں نا تو آپ کہیں گے فاضل بریلوی لکھ رہے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا عبد مصطفیٰ نام رکھنا جائز ہے؟ عبد مصطفیٰ نام رکھنا جائز ہے؟ جن لوگوں نے بعد میں بہشتی زور میں اس کو شرک لکھا ہے نا، ان کی سند میں پردادا استاد ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ وہ بالکل مرکز ہیں، یعنی درمیان میں دو سندیں جا کر ان سے جڑتی ہے اور وہ تنہا گنبد خضرا تک جاتے ہیں، یعنی اتنے مرکزی راوی ہیں سند کے۔ انہوں نے فرمایا تم عبد مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، پورا رسالہ انہوں نے اس پر لکھ دیا۔ توسل پر ان کے رسالے موجود ہیں، حضور کی نورانیت پر موجود ہیں۔ ہمارے بہت محترم بزرگ ہیں مفتی عبد الرحمان ٹھٹوی رحمت دامت برکات اللہ علیہ، ٹھٹا کے بہت بڑے عالم ہیں اور بہت متبحر عالم ہیں، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہونا ہوتا ہے۔ وہ ایک دفعہ مجھ سے اس بات کو ذکر کر رہے تھے کہ حضور سیدنا مخدوم عالم مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو سندھ کا سب سے بڑا صحرا ہے اور ان کا تاج ہے، سندھ کا علم کا فخر ہے اور سندھ کا وہ فخر ہے، حضرت ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو نقشبندی اور مجددی سلسلے کے شیخ بھی ہیں اور اپنے وقت کے سب سے متبحر علماء میں شمار ہوا۔ سندھ کے بڑے بڑے جلہ علماء ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ان کے دور میں حضور کی نورانیت پر اختلاف چل پڑا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جناب اختلاف کس مسئلے پر ہوا؟ اختلاف اس میں نہیں ہوا کہ حضور نور ہے کہ نہیں، حضور کے نور پر تو کبھی اختلاف ہی نہیں ہوا اور اس موضوع کو مناظرہ بنایا جاتا ہے، بلکہ اس دور میں یہ بات چلی تھی کہ حضور کا نور قدیم ہے کہ حدیث ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ یعنی اس دور میں علماء جس مسئلے پر بحث کرتے تھے وہ یہ تھا کہ حضور کا نور جو ہے وہ قدیم ہے یا حادث ہے۔ نورانیت کے منکر نہیں تھے، وہ علماء کی سطح پر جا کر نورانیت کے گوشوں کو واضح کرنا چاہتے ہیں، اور یہیں سے ان کی شاگردوں میں اگر اس بات پر ہی ہاتھ پھیر دیا جائے کہ حضور تو ہماری طرح سے نورانیت تو کوئی ہی نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو وہ آپ خوش نصیبی کے گلدستے اپنے دامن میں سموئیے اور اس بات پر آ جائیے کہ جو رب سے وعدہ آپ نے کیا تھا کہ صالحین کے راستے پر چلیں گے، یہ راستے میں آپ کے سامنے بتاتا جا رہا ہے، اور آپ اس پر آمن نہ صدق نہ کہہ کر آنکھ بند کر روانہ ہو جائیے، اس لیے کہ یہ لکیر سیدھا گنبد خضرا تک کی جاتی ہے۔ اب میرے دوستوں اس تسلسل کے دوسرے اور آخری حصے کی طرف میں آپ کی توجہ کو لانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب تک جو سلسلے سارے ذکر کیے گئے، اس کے بعد میں نے اصل میں اولیاء کی حیات کو ثابت کرنا ہے اور حضرات اولیاء کی حیات کی طرف لے جانا ہے آپ کو، تو اس لیے میں نے حیات النبی کے موضوع کو درمیان میں مختص کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد، یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اپنی حاجات حضور کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور کہتے تھے حضور یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتے، یا دعا کے علاوہ اللہ نے جو آپ کو اذن اپنی عطا سے دیا ہے اس سے تصرف فرماتے تو شفا عطا ہو جاتی۔ جس طرح کہ کبھی یوں ہوا کہ بارش نہیں ہوئی تو حضور نے ہاتھ اٹھایا تو بارش ہو گئی، کبھی یوں ہوا کہ جناب دعا کے کلمات نہیں ہے، صحابی کی آنکھ پھٹ گئی اور چہرے پر بہہ گئی ہے، جو بدر کے اندر حضرت قتادہ بن نعمان کی ہے، وہ اپنی فریاد لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ دیکھتے ہیں عادتاً ایسے علاج کا طریقہ کہیں پر بھی نہیں ہے، عادتاً ایسے علاج کا طریقہ کہیں بھی نہیں ہے کہ آنکھ پھٹ جائے اس کو دوبارہ جوڑ دیا جائے، ایسا نہیں۔ ہاں کوئی پھول آ جائے، کوئی دانہ آ جائے، یہاں تک کہ کالا پانی اگر پورا آ جاتا تو ڈاکٹر ہاتھ اٹھا لیتے کہ جناب اب کچھ نہیں ہو سکتا، دماغ سے ہی روشنی جاری نہیں ہو رہی ہے، لیکن وہاں پر تو یہ ہے کہ تیر لگنے کے ساتھ صحابی کی پوری آنکھ چہرے پر بہہ گئی تھی۔ حضرت قتادہ بن نعمان چاہ رہے تھے کہ چھری لے کر اس لوتھڑے کو کاٹ دیں، لیکن کسی صحابی نے کہا ایسا نہ کرو، ایک دفعہ حضور سے پوچھ لو، حضور سے پوچھ لو۔
حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ جب حضور کے پاس پہنچے اور کہا حضور یہ حال ہے، تو سرکار نے اپنے ہاتھوں سے اس چمڑے کو کھروچ کر، اس لوتھڑے کو کھروچ کر آپ کے آنکھ کے حلقے میں رکھا اور لعاب لگایا تو آنکھ آ گئی۔ میں صرف سیدھی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ صحابہ نے بظاہر یہ پہنچ کر استغاثہ کیا کہ نہیں کیا؟ تو اب اگر یہ بات کر دی جائے کہ جناب جو ہے وہ ہاں حضور کی حیات میں تو یہ سلسلہ جائز تھا، وفات کے بعد جائز نہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ناجائز ہونے کی علت کیا ہے اور اس وقت جائز ہونے کی علت کیا تھی؟ تو بڑے گھمسان قسم کے مناظرے اور مباحثے کے بعد آخری یہ بات نکلتی ہے کہ اس وقت حضور حیات تھے، اب حیات نہیں۔ تو ہم نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے حیات اگر ثابت کر دی جائے تو ایٹومیٹک مدد ثابت ہو جائے گی، ایٹومیٹک سننا ثابت ہو جائے گا اور خود بخود نداء یا سننا ثابت ہو جائے گا۔ کہنے لگے جی ہاں، تو ہم نے کہا نا پھر مغز پر ہی بات کر لیتے ہیں، مغز ہی پر بات کر لیتے ہیں، اس لیے کہ جب حضور کا سننا، حضور کا عطا کرنا اللہ کے عطا سے، جب ہم اللہ کی عطا کی بات کر رہے ہیں تو تم حیات کی قید لگا رہے ہو۔ تو ہم نے کہا جس طرح حضور نے اپنی حیات ظاہری اور مدنی دور کے اندر، مکی دور کے اندر صحابہ نے براہ راست حضور سے استغاثہ کیا، اس وقت وہ شرک نہ ہوا، تو قبر شریف کے قریب جا کر کہنا شرک کیوں ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شرک زندے کے لیے جائز ہو جائے اور وفات یافتہ شخص کے لیے حرام ہو جائے؟ یہ بھی ایک لاجیکل عجیب بات ہے کہ زندے کو تو خدا بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ شرک تو خدا بنانا ہے نا۔ کہا جاتا ہے کہ جی استغاثہ اور ترک، استعانت و توسل، یہ ساری چیزیں زندوں کے ساتھ جائز ہے، وفات یافتہ بندوں کے لیے شرک ہے۔ تو میں نے کہا شرک ہے تو شرک کا مطلب ہے دوسرے کو خدا بنانا، تو پتا چلا کہ جب تک وہ زندہ رہے تو خدا بنایا جائے گا اس کو۔ یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے؟ اور اگر یہ بات ہے بھی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کے اندر جو یہ سارے امور کر رہا تھا تو یہ خود سے کر رہا تھا کہ اللہ کے عطا سے کر رہا تھا؟ کہ نہیں اللہ کے عطا سے کر رہا تھا، تو میں نے کہا میرے بھائیوں تو اب بھی تو اللہ کے عطا سے ہی کر رہا ہے۔ تو اس میں باتوں کو الجھا کر اس طرف لانا اور فوراً یہ کہہ دینا کہ ما فوق الاسباب ہے اور زندگی میں ثابت کریں، وفات میں ثابت نہ کریں، تو پہلی بات دراصل یہ ہے، اور اس پر بعض جو متشددین طبقہ ہے اس نے تو اس بات کو ذکر کر دیا کہ بھائی اگر مباحثہ کرنا ہے تو پہلے حیات النبی کے مسئلے کی نفی کرو، اس لیے کہ حیات النبی کے مسئلے کی نفی ہو گئی تو استعانت کی بھی ہو جائے گی، یا رسول اللہ کہنے کی بھی ہو جائے گی، ندا کی بھی ہو جائے گی، سارے معاملات کی ہو جائے گی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشرف اللمعات اور مدارج میں جگہ جگہ پر لکھا ہے کہ امت میں بڑے بڑے اختلاف ہوئے، وہ اپنی جگہ پر ہوئے، لیکن اگر امت میں کوئی اختلاف کبھی نہیں ہوا تو حضور کی حیات پر کبھی نہیں ہوا۔ تو جس مسئلے پر کبھی حیات نہیں ہے، جس مسئلے کے اوپر کبھی انکار نہیں ہے، آپ اس سے اختلاف کر کے کون سی راہ نکالنا چاہتے ہیں؟ اس سے اختلاف کر کر دین کے کس شعبے کی آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ تو لہذا یہاں پر میں سر دست جو چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پورا مقدمہ ذکر کر کے جس موضوع کو لانا چاہ رہا تھا وہ اسی معاملے کے متعلق ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں میں چند دلائل ہی آپ حضرات کی گوش گزار کروں گا کیونکہ وقت ہمارا بالکل ختم ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آنے والے درس کے اندر پھر وہ علمی ابحاث جو اس موضوع کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، تو یہ ہمارے وہ حضرات جو یہاں پر ذوق و شوق اور حضور کی محبت میں جمع ہے تو یقیناً ان کے شوق اور اشتیاق کو مزید بھڑکانے کے لیے میں یہاں پر ابو صحیح احادیث اور قرآنی آیات کو پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ جو علماء اور جو علم کے اس مقام پر ہے کہ جناب جو اصول سے اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، میں ان کی خدمت میں معذرت چاہوں گا کہ آج ہمارا وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ آنے والے درس میں انشاءاللہ العزیز اس کی تمام تحکم اور اصولی ابحاث پر ہم گفتگو کریں گے تاکہ یہ دونوں موضوع اپنے اعتبار سے منضبط ہو جائے اور آپ کے لیے اس موضوع پر آسانی ہو جائے کہ مسئلہ حیات النبی کی شرعی حیثیت ہے کیا۔ اس بات کو آپ یاد رکھ لیجئے، جس طرح کہ میں نے گزشتہ درس میں بھی آپ کی خدمت میں اس بات کو ذکر کیا تھا کہ حیات تو سب کے لیے ثابت ہے۔ حدیث پاک کے اندر یہ چیز خود موجود ہے جو بخاری کی میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے العبد اذا وضع فی قبرہ، بندے کو دفن کرنے کے بعد جب اس کی قبر کے اندر مردے کو رکھ کر دفن کرنے والے چلے جاتے ہیں تو حدیث میں آیا وذهب اصحابه حتى انه يسمع قرعا بنعالهم، تو اس وقت وہ مردہ اپنے دوستوں کے قدموں کی آواز کو سنتا ہے۔ میں نے پہلے بھی اس درس میں عرض کیا کہ جناب آج اصول یہ بنایا گیا کہ جو قبر میں چلا گیا وہ نہیں سنتا، جبکہ حدیث بتاتی ہے کہ قبر میں جانے کے بعد ہی بندہ زیادہ سنتا ہے، قبر میں جانے کے بعد ہی بندہ زیادہ سنتا ہے، اس لیے کہ جب دفن کر دیا گیا تو
تو ہم اپنے قدموں کی آواز تو خود نہیں سنتے، اور کبھی ایسا اتفاق بھی نہیں ہوتا، لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے جتنے لوگ اس کو دفن کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو قبر کے اندر وہ اپنے رفیقوں اور اپنے اصحاب کے قدموں کی آواز کو سنتا ہے۔ تو سننا تو ہر مردے کے لیے ثابت ہے، سننا تو میں نے اس پر لطیفہ بھی اس بات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انہوں نے کہا جی وہ فرشتوں کی جوتوں کی آواز سنتے ہیں، تو میں نے کہا جی بھلے فرشتوں کی جوتوں کی آواز سنتے ہیں لیکن سنتے تو ہیں نا، کیونکہ اختلاف جوتوں انسان کے جوتے فرشتے کے جوتے پر نہیں ہے، اور پہلی بات ہے کہ فرشتہ دفن کرنے نہیں جاتا، اور حدیث پاک میں آیا اذا وتولا وذهب اصحابہ، جب اس کے اصحاب اس کو دفن کر کے جاتے ہیں، فرشتے دفن کر کے نہیں جاتے، لیکن اگر فرشتوں کو بھی لے لیا جائے تو سننا تو پھر بھی اس کا ثابت ہو جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ قبرستان آپ پہنچتے تو جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قبرستان جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، تو یا حرف ندا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے سلام ہو اے قبر والو۔ تو ہم نے کہا کہ دیکھیے اگر کوئی سن ہی نہیں سکتا تو اس کو سلام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ایک شخص دیوار کی طرف منہ کر کے بار بار دیوار سے کہے السلام علیکم السلام علیکم، تو بچے پھر اس کا مذاق اڑائیں گے۔ کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ دیوار جواب نہیں دیتی، اور پتھر جواب نہیں دیتا، مٹی جواب نہیں دیتی، اور جو جواب نہیں دیتا ہے اس سے خطاب کس اعتبار کا، سلام کس اعتبار کا؟ تو یہ عام سی بات ہے کہ قبرستان کے اندر جو مردہ موجود ہے، جامع ترمذی کی حدیث کتاب الجنائز کے اندر، کہ جب حضور نے فرمایا جب قبروں پر پہنچو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، تو جب سرکار نے سلام کی دعوت محمد فرمائی ہے تو اس سے میت کا شعور، ادراک اور سماعت تو خود ثابت ہو گئی ہے۔ اب ایک طرف تو دیکھیے یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم حدیثوں کے دلدادہ اور عاشق ہیں، اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم اصحاب رائے ہو، تم حدیث کی گویا کہ رائے کی کھال اتارتے ہو، جبکہ ہم پکے حدیث کے ماننے والے ہیں، ہم حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں۔ ہم نے کہا یقیناً یہ اصول اگر آپ کے نزدیک ٹھیک ہے تو حدیث کا ظاہر تو یہ بتا رہا ہے کہ مردوں کو ندا کرنا جائز ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، حدیث کا ظاہر تو یہ بتا رہا ہے کہ مردہ سنتا ہے اس لیے سلام کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات اپنے اصول کے خلاف تھی تو بہانہ بنا کر یہ کہا جاتا نہ یہاں یا سلام کے لیے نہیں دعا کے لیے ہے۔ تو میں نے کہا یہ حدیث کے ظاہر پر تو آپ نے بھی عمل نہیں کیا، جبکہ آپ کا اصول یہ تھا اور ہم حنفیوں کو تانا یہ تھا کہ جناب تم حدیث کے ظاہر پر عمل نہیں کرتے ہو، اس کے معنی اور اشارات کی طرف چلے جاتے ہو۔ تو ہم نے کہا یہاں پر تو یہ ہے کہ جب بندے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو مردہ اپنے ساتھیوں کے جوتے کی آواز سنتا ہے، تو حدیث ظاہر پر رکھے تو معنی واضح ہو گیا کہ مردہ سنتا ہے، اور السلام علیکم یا اہل القبور اس حدیث کو ظاہر پر رکھا جائے تو معنی واضح ہو جاتا ہے کہ قبر والے سے بات چیت کی جا سکتی ہے اور وہ سنتا ہے۔ تو اگر اس اصول کو لیا جائے تو بات تو اور کلیئر ہو جاتی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہاں پر یا جو ہے السلام علیکم یا، ہم نے کہا جی یا ندا ہے، اور آپ کا تو مذہب یہ تھا کہ یا غیر کے لیے کہا نہیں جا سکتا، اور حضور نے قبرستان میں جو 10,000 سے 15,000 سے 50 لاکھ مردے ہیں سب کے لیے کہہ دیا کہ سب یا کہو، سب کو یا کہہ کر پکارو۔ تو یہاں پر ایک باریک سا راہ فرار اختیار کیا جاتا ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہاں پر جو یا ہے نا وہ ندا کے لیے نہیں ہے، دعا کے لیے ہے، دعا کے لیے۔ میں نے کہا میرے دوست اگر یہ دعا کے لیے ہے تو پھر یا کو رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ڈائریکٹ السلام علیکم کہہ کے دعا دے دی جاتی۔ یا اہل القبور کا معنوی حیثیت کیا ہے اس کی؟ السلام علیکم دعا دے دی جاتی۔ اے قبر والے یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر اس سے مراد یا سے دعا ہی تھی تو اس حدیث کو اگر پورا پڑھ لیا جائے تو میں کہتا ہوں تعصب کا عینک اتار کر دیکھیں، کسی کی جیت اور فتح کی بات نہ ہو بلکہ امت کے سواد اعظم کے نظریے کو لینا ہو تو بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ اور حدیث پاک جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ اگر یہ دعا ہے تو حضور کہتے بھائی تمہیں قبرستان میں کہنے کی کیا ضرورت ہے، گھر میں بیٹھ کے کہہ دیا کرو السلام علیکم یا اہل القبور۔ آپ نے کبھی کسی سوئم چہلم یا برسی یا کسی شہید کی تقریب میں یہ دعا سنی ہے کہ جناب نماز جنازہ کے بعد یہ کوئی دعا ایسی ہو رہی ہو، یا جناب اس کے لیے بندر روڈ پر دھرنا ڈال کر اس کی قبر میت کو سامنے رکھ کر کہا جا رہا السلام علیکم اہل القبور؟ نہیں، بلکہ یہ لفظ کہا ہی جب جاتا ہے جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے۔ اگر یہ دعا ہی کے لیے مختص ہے تو اس کو عام کیوں نہیں رکھا گیا، اس کا محل خاص کیوں کیا گیا؟ تو یہ خود بتاتی ہے کہ یہ دعا ہی نہیں بلکہ دعا کے ساتھ خطاب بھی ہے۔ دعا کے ساتھ بولیے، اور اس کی بات دیکھیے حضور سے خود واضح ہوتی ہے۔ یہ حدیث پوری ایک تسلسل کا ایک ٹکڑا ہے، ایک طویل حدیث کا بولیے ایک ٹکڑا ہے۔ پوری حدیث اس طرح ہے، عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال
مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اپنے حجرے سے نکلے، یعنی شروع ہو رہی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضور اپنے حجرے سے چلے، فاقبل، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبور اہل المدینہ، حضور اپنے حجرے سے چلے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، اور جنت البقیع میں آئے۔ اب اس کا پورا پہرا ہے دیکھیں، فاقبل علیہم بوجہہ، اور مردوں کے چہرے کے سامنے کھڑے ہوئے، ثم قال السلام علیکم یا اہل القبور۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس حدیث کے تسلسل کو آپ دیکھیں، اتنی گہرائی، اتنی خوردبین، اس میں اتنی تحقیق، اتنا اس کا گویا کہ ذائقہ تلاش کرنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا جو واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور مجھے پھر یہ بتائیے کہ آپ یہ دعا قبرستان ہی میں کیوں پڑھتے ہیں؟ گھر میں بیٹھ کر اپنے چچا ابا نانا کے لیے کیوں نہیں کہتے السلام علیکم یا اہل القبور؟ لیکن ایسا تو کبھی نہیں ہوتا، اور اگر ایسا کوئی کہے تو بچہ بھی مذاق اڑائے گا کہ یہ تو قبرستان میں کہنے کی بات ہے، اور آپ یہ ڈرائنگ روم میں کہہ رہے ہیں، آپ یہ مسجد میں کہہ رہے ہیں، تو پتا چلا کہ اس میں ندا ہی تھی، اور اس بات کا تقاضا تھا کہ اللہ رب العالمین اپنی عطا سے ہر مردے کو سننے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ یہ سیدھی سی بات تھی، یہ کیا تھی بولیے؟ سیدھی سی بات۔ اور قرآن مجید نے اسی چیز کو ذکر کیا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ میں صرف اس بات کو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، روحیں، اگر یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے یہ خطاب ہی ہے، لیکن یہ خطاب جسم سے نہیں، یہ روح سے ہے۔ ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے، یہ خطاب جو ہے جسم سے نہیں ہے، کس سے ہے؟ روح سے ہے۔ میں نے کہا اگر یہ جسم سے نہیں ہے، روح سے ہے، تو روح تو پھر کافر کی بھی زندہ ہے، روح تو پھر کافر کی بھی زندہ ہے۔ جب روح کافر کی بھی زندہ ہے تو پھر قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو۔ اگر ان کی بھی روحیں ہی زندہ تھی تو ان کو مردہ نہ کہنے کی بات کیا ہے؟ بلکہ قرآن کہتا ہے بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ ارے جب روحیں زندہ ہیں تو بل احیاء کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جب سبھی زندہ تھے تو انہیں مردہ کہنے پر پابندی کیوں لگائی؟ جب جسم مردہ تھا، روح زندہ تھی۔ تو آج اگر کوئی یہ کہے ہاں شہید کی روح زندہ ہے، جسم مردہ ہے، تو بات مکمل ہونی چاہیے، لیکن قرآن اس پر بھی فتویٰ دیتا ہے کہ نہیں، مردہ اس کو نہ کہو۔ اگر زندہ ہونے سے صرف روحی مراد ہے، روحی مراد ہے، تو پھر شہید کو مردہ کہنے کی بات کیوں آ رہی ہے؟ اس کی مراد یہ ہے کہ روح تو سب کی زندہ ہے، اور جو راہ خدا میں شہید ہوتے ہیں ان کی روح تو زندہ سب کی ہے، ان کے جسم بھی زندہ ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ اور ایک بات میں یہاں پر عرض کروں، لوگ کہتے ہیں یہاں سے شہداء کی بات چلی، انبیاء کی نہ چلی۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، اگر یہ انبیاء کے لیے ہوتی نا تو پھر آپ ولیوں کے لیے نہ مانتے، انبیاء کے لیے ہوتی نا تو پھر آپ کہتے اچھا یہ تو نبی قبر میں زندہ ہے، یہ تو قبر نبی کو مردہ نہ کہو، لیکن یہ جو میدان جہاد میں شہید ہو جاتا ہے اس کو کیوں زندہ کہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کے طفیلیوں کو پہلے زندہ کہہ دیا۔ فرمایا حبیب جو تیرے طفیلی ہیں وہ زندہ ہے، جو تیرے نقوش حیات سے بھیک مانگ کر وہ حیات جاوید اور ابدی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو حبیب جس تیرا کلمہ پڑھ کر جب انہیں حیات جاویدانی مل جاتی ہے تو تیرا مرتبہ تو اس سے بھی بلند ہے، تیرا مرتبہ تو اس سے بھی بلند ہے۔ آئیے حضرات گرامی، میں چند احادیث اس ضمن میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے چند قرآن کی آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ صحیح حدیث میں تو یہاں تک موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں آگے حدیث سے پڑھوں گا، صحیح حدیث انشاءاللہ سندوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہوگی، ایک ایک راوی کی جرح کے ساتھ میں تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس حوالے سے حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم شکل مصطفیٰ ہیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ جو سید الشہداء سے پہلے شہید ہوئے احد کے اندر، اور مصعب بن عمیر وہ عظیم شخصیت ہے جو حضرت شہید الشہداء کے ساتھ ایک ہی قبر میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جہش دوسری طرف ہیں، 70 14 تو ہیں، کچھ بقیع میں چلے گئے، لے جایا گیا ان کو، ٹھیک ہے، اور جہاں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ ہی آپ کی قبر میں حضرت مصعب بن عمیر ہے۔ اس لیے جب ہم جاتے ہیں تو سوانی وادی میں کھڑے ہو کر آپ کے قدمین کی طرف کہتے ہیں السلام علیک یا عم رسول اللہ، السلام علیک یا عم رسول اللہ، السلام علیک یا سید الشہداء، السلام علیک یا حمزہ بن عبد المطلب، السلام علیک یا مصعب بن عمیر، السلام علیک یا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ان کی قبر مقدسہ پر سلام پیش کی جاتی ہے۔ تو جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ 50 آدمی یہاں کھڑے رہیں اور جب تک میں نہ کہوں وہ جگہ نہ چھوڑیں،
جہاں کر حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا تھا تو وہیں پر سپاہی کے طور پر ڈیوٹی حضرت مصعب بن عمیر کی تھی. سارے حضرات مال غنیمت کو دے کر نیچے اتر آئے, لیکن یہ حضور کے اسی وعدے کو وفا کر کے وہاں رکے رہے. اور تنہا حضرت خالد بن ولید جو بلائے بے درما بن کر ٹوٹ پڑے, ان پر اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, ٹوٹ پڑے تو تنہا وہ پورے لشکر سے لڑ گئے اور آپ کو اتنی بے دردی سے شہید کیا کہ آپ کا جسم چھلنی ہو چکا تھا. یعنی رخسار مبارک, چشمان کرم, بال, سر کی کھال, جسم, سینے کا حصہ, اتلیاں, پھسلیاں, ہر چیز کو کاٹ کاٹ کر شراب بنا دیا گیا تھا. جو بلائے بے درما بن کر ٹوٹ پڑے, ان پر اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, ٹوٹ پڑے تو تنہا وہ پورے لشکر سے لڑ گئے اور آپ کو اتنی بے دردی سے شہید کیا کہ آپ کا جسم چھلنی ہو چکا تھا. یعنی رخسار مبارک, چشمان کرم, بال, سر کی کھال, جسم, سینے کا حصہ, اتلیاں, پھسلیاں, ہر چیز کو کاٹ کاٹ کر شراب بنا دیا گیا تھا. اور جب ان کا لاشا پڑا ہوا تھا, وہ سرکار سے بڑی شباہت رکھتے تھے چہرے میں, حضرت مصعب بن عمیر. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ رہے تھے. حضور نے اپنے صحابہ سے کہا کہ ان کی قبروں پر حاضری لیا کرو, بولے سبحان اللہ. اور حضور خود ہر سال سید الشہداء کے مزار پر حاضری دیتے. اور بخاری میں حضرت عقبہ بن عمیر نے بھی یہ کہا کہ سرکار نے آخری خطبہ سید الشہداء پر دیا تھا. بخاری کے اندر موجود ہے کہ آپ نے سید الشہداء ہی پر جا کر وہ کہ آخری خطبہ دیا. حضرت عقبہ بن عمیر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے حضور کو کبھی خطبہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا. تو حضور پابندی کے ساتھ جاتے تھے. امام قرطبی نے لکھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا اس کے بعد پابندی کے ساتھ سید الشہداء کے دربار میں حاضری دیا کرتی تھی. اور آج تک اہل شاق اور اہل علم اور جو سواد اعظم سے متمسک ہے وہ مدینے جاتے ہی سید الشہداء اور پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں وہ پہلے حضور کے عزیز چچا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور حضور کو راضی کرنے کے لیے پہلے جو حضور جن سے راضی ہے ان کو سلام کرتے ہیں اور پھر جا کر دربار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام نیاز کو پیش کرتے ہیں. تو حضرت مصعب بن عمیر کی اس حالت کو دیکھ کر سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں سنو, ان کی قبور پر حاضری لیا کرو. قسم اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے, قیامت تک تم ان کو سلام کرتے رہو گے, یہ تمہیں جواب دیتے رہے. یہ ساری حدیث میں سند کے ساتھ آگے پیش کروں گا. پہلے چند آیتیں میں ذرا حیات پر مختصراً پیش کر دینا چاہتا ہوں, چند منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں اس حوالے سے. 21واں پارہ سورہ سجدہ. دیکھیے میں حیات النبی کے حوالے سے پہلے اپنے عقیدے کی وضاحت کر دوں. ہمارے نزدیک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر قانونی موت طاری ہوئی ہے. حیات کا معنی کیا ہے؟ تو پہلے عقیدہ سن لیجیے اہل حق کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قانونی موت طاری ہوئی ہے, جس کو قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت, جس کو قرآن نے کہا تھا انک میت و انہم میتون. اے حبیب آپ نے بھی وفات پانی ہے اور یہ سارے کے سارے بھی فوت ہوں گے. لیکن دیکھیے کہ جب ساروں نے فوت ہونا تھا تو قرآن نے یہ نہیں کہا انک و انہم میتون, نہیں بلکہ فرمایا انک میت و انہم میتون. یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ حضور کی وفات کو الگ ذکر کیا میت کہہ کر اور سب لوگوں کی وفات کو الگ ذکر کیا میتون کہہ کر, جبکہ بات میت کی تکرار کی ضرورت نہیں تھی. وہاں ضمیر مخاطب سے بھی کام چل سکتا تھا کہ انکا و انہم, انکا و انہم میتون, اے حبیب آپ اور یہ سب نے فوت ہونا ہے. لیکن نہیں, قرآن ذکر کہتا انکا میتون و انہم میتون. یہاں پر بزرگوں نے لکھا اولیاء نے یہ اس بات کی دلیل تھی کہ میت ہونے کے بعد ان کی حیات اور ہے اور آپ کی حیات. دونوں کی وفات کا جو فرق تھا اور عظمت کا جو فرق تھا اس کو اللہ رب العالمین نے الگ ذکر کیا اور فرمایا انک میت و انہم میتون. تو اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قانونی موت طاری ہوئی ہے. آپ کے جسد مبارکہ پر اللہ رب العالمین کے اس اذن عام کے تحت فرشتے کے ذریعے جو حدیث پاک کے اندر آیا ہے, حضرت اسرائیل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, سرکار سے اجازت طلب فرمائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی. سیدہ زہرا کا جو مکمل تفصیلی واقعہ ہے اور آپ کے جسد مبارک سے رب کریم کے حکم پر آپ کی روح اطہر کو رفیق اعلیٰ کے سفر کی طرف لے جایا گیا اور آپ کے جسد مقدسہ سے روح پاک کو باہر اتارا گیا اور قانون قدرت کل نفس ذائقۃ الموت کے اس قاعدے کو مکمل کیا. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ آپ کو غسل بھی دیا گیا لباس مبارکہ کے اوپر. اسی طرح آپ پر بعض علماء کی تحقیق کے مطابق اسی لباس مبارک کے اوپر کفن بھی رکھا گیا. درود و سلام کی شکل میں, درود و سلام کی شکل میں
آپ کے لیے دعائیہ کلمات کہے گئے جس کو لوگ نماز جنازہ کہتے ہیں، کیونکہ نماز جنازہ میت کی مغفرت کے لیے ہوتا ہے. تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لیے کیا اس قسم کا طریقہ سلیقہ عقل میں آتا ہے؟ اس لیے علماء نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ سب آتے اور حضور کے دربار میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کرتے. صلاۃ والسلام کا بولیے نذرانہ پیش کرتے. اور بخاری کے اندر تو یہ بھی ہے میرے دوستو، اس کو سن لیجیے آپ، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کے اندر یہ سرکار فرماتے جب تم درود و سلام پڑھ کے فارغ ہو جاؤ، ذرا دل کو تھام کے رکھنا اور عظمت مصطفیٰ پر سبحان اللہ ذرا زور سے کہنا. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کی بلندی ہے. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم سب میرے صحابہ مجھ پر درود و سلام پڑھ چکو تو پھر جس حجرے میں مجھے رکھو تو پھر دروازہ بند کر دینا. نشین سے پہلے دروازہ بند کر دینا. صحابہ زبان حال سے پوچھنا چاہتے اس میں راز کیا ہے، تو حضور جواب دیتے ہیں وہ عرش والا رب مجھ پر سلام پڑھے گا. سبحان آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ عرش والا جو رب ہے وہ مجھ پر سلام پڑھے گا. جب تم سلام پڑھ کے فارغ ہو جاؤ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر و منزلت ہے، یہ آپ کی مقام رفعت ہے بارگاہ الہی کے اندر جو اللہ رب العالمین نے آپ کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. تو قانون موت جو ہے قدرت کی وہ طاری ہوئی. آپ جسد مبارکہ پر جس طرح کے غسل کا ایک طریقہ ہے وہ تمام چیزوں کو طاری کیا گیا. درود و سلام کی صورت میں جنازہ بھی پڑھایا گیا اور قبر انور کے اندر آپ کو رکھا بھی گیا، اور جس طرح تدفین کے طریقے ہیں ان تمام مراحل کو رکھ دیا گیا. یہ تمام باتیں حق ہیں اور سچ ہیں، اس کا انکار نہیں. اب جتنی بھی آیتیں پڑھی جائیں گی کل نفس ذائقۃ الموت یہ ہمارے خلاف نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو مانتے ہیں. انکم میتون و انہم میتون یہ ہمارے خلاف نہیں. اب میں بحث کو الگ الگ کر رہا ہوں الجھانے سے الگ، کیونکہ وہ آیتیں جب پڑھی جاتی جب ہم سرکار کی وفات کے قائل نہ ہوتے. ہم سرکار کی وفات کے قائل ہیں، اور جو قانون قدرت نے جو وفات اور قانون کو طاری کرنے کے، موت کو طاری کرنے کا قاعدہ پیش کیا اس کے ہم قائل ہیں. اور حدیث کے اندر آیا ہے توفیت، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات پائی، سرکار نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا، آپ کا وصال پاک ہوا. یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن تمام چیزوں سے ہٹ کر جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضور اپنی قبر شریف کے اندر حیات ہیں. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. امام احمد رضا نے تمام بحث کو بڑے عقیدے کو بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا. اجل کہتے ہیں موت کو، فرماتے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے لیکن ایسے آنی کہ فقط آنی ہے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے ایسے آنی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق جسمانی ہے. یہ اس عقیدے کی وضاحت ہے. پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق جسمانی ہے. تو جو میں نے عرض کیا کہ قانونی موت طاری ہوئی، اس میں کوئی اختلاف نہیں، ساری آیت ایک طرف، لیکن حضور اپنی قبر شریف کے اندر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے باعتبار میں اعجاز اور عظمت کے آپ کی روح مبارکہ کو آپ کے جسد مبارک میں رکھا اور اس کا تعلق رکھا، اور آپ کے وجود مسعود کو وہ حیات عطا فرمائی جو حیات برزخی نہیں ہے. جو حیات یہ اہل سنت کا ایمان برزخی نہیں بلکہ حیات حقیقی حصی اور دنیاوی ہے. حیات حقیقی حصی اور دنیاوی ہے، برزخی نہیں ہے. ہاں وہ حیات حقیقی حصی دنیاوی جس مکان میں ہے وہ مکان برزخ ہے. یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر حضور کی حیات حقیقی حصی اور جسمانی ہے تو بغیر پیاس کے تو جسمانی حیات رہتی نہیں، بغیر کھائے پیے تو حصی اور حقیقی اور دنیاوی حیات تو باقی نہیں رہتی. دنیاوی حیات میں اگر آپ پانی نہ پیے تو مر جائیں گے، دنیاوی حیات میں اگر آپ کھانا نہ کھائیں تو مر جائیں گے، دنیاوی حیات میں اگر آپ سانس نہ لیں تو مر جائیں گے. یہاں پر اشکال یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر حضور کی حیات حقیقی حصی اور دنیاوی ہے تو حضور تو پانی نہیں پیتے، اور تم تو بڑے گستاخ ہو کہ جب حضور کی حیات حقیقی دنیاوی ہے تو پھر حضور کو قبر شریف سے نکالتے کیوں نہیں. یہ طریقے کے بہانے اور خواہ مخواہ اس پر یہ خرافات پیش کی جاتی ہے. میں صرف اس پر ایک بات جو عقلاً پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کی حیات حقیقی حصی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟
بولیے، تو اس کو گلاس پانی پلاتے ہو؟ جو حیات کا طریقہ ہمارے عالم شہادت میں ہے وہ ماں کے عالم بطن کے اندر ہوتا ہے؟ بولیے، نہیں ہوتا نا۔ اس سے اور اب کوئی کہے کہ جناب وہ حیات حصی حقیقی کو تو پیٹ پھاڑ کے باہر نکال لو، تو کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ اور اس کو اگر اور آسان کرنا ہے تو آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ ہیں کہ اہل سنت کے موقف کے مطابق ان کو تو موت آئی نہیں ہے۔ جو قانون قدرت ہے، جو وعدہ الہی، وہ تو حضور پر طاری ہوا، ان کو تو ہوا بھی نہیں ابھی، سمجھ رہے ہو؟ وہ تو اس سے پہلے رفع آسمانی، آسمان کو اٹھا لیے گئے، اور تقریباً 2، 3، 3.5، 4,000 جتنے بھی ہزار سال کہیے، اس وقت سے آپ چوتھے آسمان پر جلوگر ہیں۔ آپ کی حیات تو یقیناً دنیاوی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ موت آئی نہیں ہے، دنیاوی ہے، حصی حقیقی ہے۔ تو پوچھو کہ پھر وہ بغیر سہارے کے کیسے کھڑے ہیں وہاں پر؟ کیونکہ جو دنیاوی حیات ہے، اگر نیچے سے کیبل کھینچ لیا جائے، زلزلہ آ جائے، زمین ہٹ جائے، تو بندہ تو نہیں دیکھ سکتا نا، گر جائے گا۔ تو خلا کے اندر تو کوئی ایسے ہی ثقالت تو ہے نہیں، نہ کثافت ہے، وہ تو لطافت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے کس پر ہیں، سوتے کس پر ہیں؟ سوتے کب ہیں؟ اس لیے کہ دنیاوی حیات میں تو کم سے کم 8 گھنٹہ منابع نیند تو ہونی چاہیے نا، 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ نیند تو ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے کہ وہاں پر نیند کا بھی کوئی تصور نہیں۔ بندہ 1 دن نہ پیے، 2 دن نہ پیے، 10 دن نہ پیے، 11ویں دن تو اس کو پانی پینا پڑتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ مثال بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ پر تو وہ حیات جو وفات ہے قانونی، وہ بھی طاری نہیں ہوئی، تو آپ کی حیات تو یقیناً دنیاوی حیات ہے، حصی اور حقیقی حیات ہے، لیکن آپ حیات ہیں آسمانوں پر، نہ کچھ پیتے ہیں نہ کھاتے ہیں، اور وہیں پر ہے، اور نہ موت طاری ہوتی ہے۔ تو اب اس کا جواب یہ سن لیجیے، اس لیے کہ حیات حصی حقیقی اور دنیاوی، اس کا اعتبار اس کے لوازمات دنیا میں ہو تو پھر دنیا والے ہوتے ہیں، اور کسی اور عالم میں ہو تو اس عالم والے ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات دنیاوی ہے، لیکن آپ اس وقت عالم بالا میں ہیں، تو حیات تو وہی ہے، لیکن عالم بالا والے لوازمات جڑے ہوئے ہیں کہ وہاں پانی نہیں پیا جاتا، وہاں پانی نہیں پیا جاتا، وہاں کسی چیز کے سہارے پر کھڑا نہیں ہوا جاتا، وہاں بھوک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جیسی دنیاوی حیات ہے لیکن ہے وہ عالم بالا میں، تو وہاں کے لوازمات کچھ اور ہیں، تو لہذا جسم کی بات بھی کچھ اور ہے۔ اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اقدس کے اندر حیات کے حقیقی جسمانی دنیاوی کے ساتھ جلوگر ہیں، اور وہ ہے مکان برزخی، ہے وہ مکان برزخی، لیکن اس کے اندر جو حضور جلوگر ہے تو معاملات اور لوازمات برزخی ہے، لیکن جسد کو جو حیات ہے وہ دنیاوی ہے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملات جو لوازمات ہے وہ عالم بالائی ہے، لیکن جسد جو ہے وہ حیات دنیاوی کی طرح زندہ ہے۔ یہی معاملہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک کے لیے محال نہیں تو سید عالم کے لیے کیسے محال ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو اور کلیئر کر دیتے ہیں آخری چند باتوں کے اندر۔ ایک ہی قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں میں آپ کے سامنے، اور یہ بالکل قرآن کی نص سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء کرام کی حیات حصی دنیاوی ہوا کرتی ہے، حصی حقیقی اور دنیاوی ہوا کرتی ہے۔ اور اس کی آیت سورہ سجدہ کے اندر آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین واقع معراج کے تناظر میں اپنے حبیب سے خطاب کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو حضور کی ملاقات بیت المقدس میں ہوئی اور پھر چھٹے آسمان پر ہوئی، قرآن اس کی حقانیت کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اے حبیب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی ہے، کیونکہ حضور کے سامنے سے وہ یہودی ہے نا مدینے میں، اور وہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ وحباہ، ہم اللہ کے لاڈلے اور پیارے ہیں، ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، آپ کو نہیں مانتے۔ تو حضرت نبی کریم علیہ السلام ان سے کہتے کہ بھائی اللہ رب العالمین نے تمہارے نبی کو جو کتابیں دی نا اس میں میرے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اب جب معراج میں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی، ملاقات بولیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو قرآن نے سورہ زخرف میں خود کہا وَاسْأَلْ، اے حبیب پوچھ موسیٰ سے۔ جو تو پہلے مدینے میں یہودیوں کو کہہ رہا تھا نا کہ میری تعریفات وہاں لکھی ہوئی، تو آج تو موسیٰ تیرے سامنے بیت المقدس میں چھٹے آسمان پر سامنے، تو قرآن ذکر کرتا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً یعبدون، کہ حبیب علیہ السلام آپ اس بات کو ذکر کر دیجئے اس کے سامنے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کو پوچھیں آپ کہ اللہ رب العالمین نے جو ہدایت و توحید عطا فرمائی تو کیا اس کے اندر یہ تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں؟ تو اس کے بارے میں تمام حدیث کے اندر موجود ہے، تفسیروں میں موجود ہے۔ حضرت جبرائیل نے حضور کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا حضور یہ موسیٰ ہے، ان سے پوچھیں نا آپ، حضور یہ موسیٰ ہے، ان سے پوچھیں نا۔ سرکار نے فرمایا نہ میں نہیں پوچھتا، یہ ہمارے علماء اہل سنت نے بھی لکھا، ان کے ائمہ نے بھی لکھا۔
اور دونوں کے مسلم تفاسیر میں تو ہر جگہ پر موجود ہے. سرکار نے فرمایا نہ موسیٰ، میں نہیں پوچھتا، میرے رب نے کہہ دیا، مجھے یقین ہے کہ اسی طرح لکھا ہوا ہے توحید کے بارے میں. تو ایک تو آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ سے جو ملاقات ہوئی ہے تو رب کریم نے اس وعدے کے لیے حضرت سرکار سے فرمایا، اپنے محبوب سے فرمایا محبوب پوچھ ہمارے قول کی تصدیق کر. موسیٰ تو آج تیرے سامنے کھڑے ہیں. پہلے تو اس کو ان کی قول کی ہدایت کرتا تھا کہ اے یہودیو، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں شرک کہیں نہیں لکھا ہوا، میری نافرمانی کہیں نہیں لکھی ہوئی، میرا ذکر لکھا ہوا ہے. اور آج موسیٰ علیہ السلام براہ راست مل گئے تو حبیب براہ راست ہی معاملہ صاف کر لے اور بات دیکھ لے کہ جو صاحب کتاب ہے وہ تیرے سامنے آ چکا ہے. آج اس سے پوچھ لے کہ بات ہوئی کہ نہیں ہوئی. اب یہ پوچھنا، سوال کرنا، یہ روح سے نہیں تھا بلکہ روح اور جسم دونوں سے تھا. اور روح سے ہوتا تو پھر مدینے میں روح آ جاتی اور حضور پوچھ لیتے. اگر روح سے تھا تو مدینے میں روح آ جاتی، حضور پوچھ لیتے، رب کریم روح بھیج دیتا. لیکن حضرت موسیٰ سے بیت المقدس میں ہی کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ معراج کی رات سارے انبیاء اپنی روح اور جسم کے ساتھ آئے تھے. اور آنا برزخی طریقہ نہیں ہوتا ہے، آنا جانا دنیاوی طریقہ ہوتا ہے. آنا جانا بولیے کیا ہوتا ہے؟ سورہ سجدہ میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اے حبیب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت مسجد اقصی کے اندر اتری ہے. بعض علماء نے لکھا کہ یہ آیت مسجد اقصی کے اندر اتری ہے. اور فرمایا کہ حبیب سرکار جب حضرت موسیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور مسلم کے اندر ہے کہ جب سرکار مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جا رہے تھے تو اس دوران سفر بھی حضور نے حضرت موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. اور فرمایا تھا کہ رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ قائما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. جیسے بیت المقدس پہنچے تو حضرت موسیٰ آگے کھڑے ہو کر حضور سے مصافحہ بھی کر رہے ہیں. اب اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو مکمل تمانیت قلبی دینے کے لیے شاہ فرماتا ہے حبیب یہ جو تجھے مل رہے ہیں نا یہ موسیٰ ہی ہے، اور تو نے جسے دیکھا وہ موسیٰ ہی ہے. بولیے سبحان اللہ. اور تجھ سے جو ہاتھ ملا رہے ہیں نا یہ موسیٰ ہی ہے. قرآن کہتا ہے سورہ سجدہ کے اندر فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، محبوب اس ملاقات پر شک نہ کرنا، اس ملاقات پر شک نہ کرنا. یہ لقاء جو آپ کی ہوئی ہے فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، اس لقاء، اس ملاقات، اس مشاہدے اور اس رابطے، اس تعلق اور اس سنگت اور یہ معانقے اور مسافے کو تصور، خیال و خواب نہ کرنا. تو موسیٰ ہی سے مل رہا ہے. میں کہتا ہوں یہ حیات حسی دنیاوی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نبی کریم علیہ السلام کی براہ راست ملاقات معراج میں ہو رہی ہے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ان سے ملاقات فرمائی اور قرآن نے اس کی تصدیق کر دی کہ فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، کہ حبیب اس ملنے کو آپ شک میں مت لے جائیے گا، بلکہ آپ نے موسیٰ ہی کو دیکھا ہے، روح موسیٰ کو نہیں دیکھا. آپ نے موسیٰ ہی کو دیکھا ہے جس موسیٰ کو ہم نے کتاب دی تھی، جس سے ہم نے کلام کیا تھا اور جن کو آپ سے پہلے ہم نے نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا تھا. تو یہ تمام تسلسل دیکھیے قرآن کا اسی نظریے کی طرف آتا ہے کہ حیات حسی اور حقیقی اور دنیاوی ہے جو اللہ رب العالمین ان انبیاء کرام کو عطا فرماتا ہے. اور میں اپنی گفتگو کو اس حدیث پاک پر ختم کر لینا چاہتا ہوں جو حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ سے بھی ہے اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے. اس کی تفسیر تو انشاءاللہ آنے والے درس میں انشاءاللہ درس کو ہم اسی حدیث سے شروع کریں گے. اس میں یہ ہے کہ اوس بن اوس کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے خود کہا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کر، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کر، میں اسے سنتا ہوں. سننے سے مراد یہ جسمانی کان جو ہے جو پٹھوں کے ہیں اس سے سن لیتا ہوں. صحابی کو فوراً شک لاحق ہوا کہ ہر شخص نے دنیا سے رخصت ہونا ہے. پھر فوراً کہا یا رسول اللہ جب آپ وصال کر جائیں گے وقد علمت، اور آپ کا جسم بوسیدہ ہو جائے تو، کیونکہ میت کا جسم تو بوسیدہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضور نے یہ نہیں کہا ارے میری روح سنتی ہے نا جسم سے کیا کرنا ہے، یہ نہیں کہا. صحابی نے روح کے بارے میں سوال نہیں کیا کہ حضور آپ کی روح اس وقت بوسیدہ ہو جائے معاذ اللہ، نہیں، بلکہ جسم کی طرف کہا حضور آپ کا جسم. تو پتا چلا روح تو سب کی سنتی ہے، لیکن صحابی روح کی سننے کی بات نہیں. جس طرح حضور ابھی ہمارے کلام کو سن رہے ہیں تو کیا قبر شریف کے اندر روح اور اپنے جسمانی کان کے ساتھ بھی سنیں گے، جسم کے ساتھ بھی سنیں گے؟ تو اس وقت کہا صحابی نے کہ حضور آپ جب قبر شریف میں چلے جائیں گے اور آپ کا جسم بظاہر بوسیدہ جیسا ہو جائے گا تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض
ان تأکل اجساد الانبیاء، نہ ایسا نہ سوچ اللہ نے نبیوں کے جسموں کو زمین پر کھانا حرام کر دیا ہے۔ اب سننا اگر روح کا کام تھا تو جسم زمین نہیں کھا رہی، اس کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ پتا چلا کہ سننا جسم ہی کی صفت تھی، سننا جسم ہی کی صفت تھی، اس لیے صحابی نے جسم کے بارے میں سوال کیا کہ حضور جب آپ کا جسم، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اس کا جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے، جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے، تو آج تو آپ کا جسم ماشاءاللہ سالم ہے تو آپ سن رہے ہیں، یہ جو بوسیدہ ہو جائے گا تو کیسے سنیں گے؟ تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ جسم کو بوسیدہ ہونے دے معاذ اللہ، روح سنتے رہے گی، لیکن نہ، بلکہ جسم ہی پر دلیل دی کہ ہمارے جسموں کو زمین نہیں کھاتی ہے، ہمارے جسموں کو زمین، تجھے جسم کی طرف حضور نے جو سماعت کی نسبت کی ہے اور درود کے سننے کی جو نسبت کی ہے، یہی حصی حقیقی اور دنیاوی حیات ہے، یہی حصی حقیقی اور دنیاوی حیات ہے، اور اسی کو تعبیر کیا جاتا ہے مسئلہ حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تناظر میں، اور یہی جہاں پر یہ حضور کا معجزہ ہے، یہ حضور کا، بولیے، میت عام میت سنتی ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا آپ کے سامنے کہ نیک میت ہوتی ہے تو اپنے غسل دینے والے کو کہتی جلدی غسل دے، مجھے جلدی لے جا، تو وہ ہمارے پڑوسی حضرات جو سننے کے قائل وہ کہتا تھوڑی دیر کی رعایت دے دی جاتی ہے، تو میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی کہا تھا، میں نے کہا تھوڑی دیر آپ کے وہاں بہت تھوڑا ہے، لیکن اللہ کے وہاں یہ تھوڑا بھی بہت بڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ بولو کہ جناب یہ تھوڑی دیر کی حیات ہے، تو میں نے کہا حیات ہے، بولا ہم بس یہ غسل دیتے وقت حیات ہے، تو ایک حدیث آگے اور آ گئی کہ جب جنازہ پڑھا جاتا تو میت امام سے کہتی جلدی پڑھا اور مجھے بھیج، تو میں نے کہا پھر کہا یہ تھوڑی سی اور دے دی جاتی۔ اب تیسری حدیث آ گئی کہ جناب قبر میں رکھ دیا جائے تو جوتوں کی آواز سنتا ہے، ہم نے کہا تھوڑی سی اور دے دی جاتی، میں نے کہا تھوڑی تھوڑی کر کے بنیا کا سودا نہ بناؤ میرے بھائی، جو اللہ رب العالمین کی عطا ہے اس کو قبول کر لو کہ اللہ رب العالمین یہ حیات گویا کہ روحانی تو سب کو عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے انبیاء اور انبیاء کے متبعین جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں، اولیاء ہیں، ان کو حیات جسمانی بھی عطا فرماتا ہے اور حیات روحانی بھی عطا فرماتا ہے۔ اس تعبیری جملے کو انشاءاللہ ہم آگے لے کر چل کر کرامت اولیاء اور حضرات اولیاء کے دربار میں حاضری کہ ولی کے دربار میں کیوں جاتے ہو، وہ سنتا ہے، تو یہ اس کا ایک تسلسل ہے انشاءاللہ۔ پہلے حضرات انبیاء کی حیات کے مسئلے کو ہم تھوڑا اور دلائل کے ساتھ، آپ اہل فہم ہے، اہل ذوق ہے، آپ کے لیے مزید دلائل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک مقدمہ مکمل اس میں جمع ہو جائے اور جو دلائل ہیں وہ ایک طریقے سے سوال و جواباً اس کے اندر شامل ہو جائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ولیوں کو ہر چیز انبیاء کے توسط سے ملتی ہے، تو یہ حیات انبیاء ہی کا حصہ اولیاء کو ملا ہے کہ ان کے جسموں کو بھی اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر سے اور اپنے محبوب کے قرب اور اطاعت کے صدقے ان کو بھی حیات اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے، یہ وہ نکھرے ہوئے پیارے پیارے مقدس عقیدے ہیں جس سے ہمارے دل کا گلشن مہکتا ہے، ایمان کا گلدستہ مہکتا ہے۔ یہ کسی کے لیے عامیانہ گفتگو ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کی بقا، ایمان کی تازگی اور ایمان کی خوشبو کے لیے اس سے مبارک کیا گفتگو ہو سکتی ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ جب آپ اپنے رسول کی خدمت میں کچھ عرض کر رہے ہو تو آپ کو یہ یقین کامل ہو کہ میرے رب نے جو حی القیوم ہے اپنی صفت خاص سے، اپنے کرم سے جہاں دیگر صفتوں کا مظہر بنایا ہے تو اپنے صفت حی کا مظہر بھی جناب محمد رسول اللہ کو بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین ان تمام تقاضوں پر ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ان تمام چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ان تمام سچے نکھرے ہوئے نظریات کی طرف ہمیں متمسک ہونے کی، تعلق رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور سواد اعظم کی اتباع کرتے ہوئے اللہ رب العالمین اس امت کے اندر وحدت پیدا فرمائے، یگانت پیدا فرمائے، اتحاد پیدا فرمائے، اتفاق پیدا فرمائے، فوٹو سیکشن تک نہیں بلکہ حضور کی محبت کے جھنڈے تلے اللہ ہم سب کو ایک کرے، ہمارے سینوں میں کشادگی پیدا فرمائے اپنی محبت کے لیے اور اپنے حبیب کی محبت کے لیے۔ اللہ رب العالمین ان تمام تقاضوں کو ذات مصطفیٰ اور اپنی رضا کے لیے ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت